بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقلید کا مسئلہ سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1 تقلید کا معنی، نمبر 2 تقلید کے دلائل، نمبر 3 تقلید پر ہونے والے اعتراضات اور ان کے جوابات، نمبر 4 تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ تقلید پر اعتراضات اور ان کے جوابات چل رہے تھے۔ ہم چونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، اس بنیاد پر خود کو حنفی کہتے ہیں۔ تو ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ قرآن کریم نے ہوا سماکم المسلمین کہہ کے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور آپ لوگ اپنا نام حنفی رکھتے ہو، جو کہ قرآن کریم کے خلاف ہے۔ ان اعتراضات کرنے والوں کو ہم ایک بات تو یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنا نام حنفی رکھا، یہ سماکم المسلمین کے خلاف ہے، تو تم نے بھی اپنا نام عصری اور سلفی رکھا، تو کیا یہ سماکم المسلمین کے خلاف نہیں ہے؟ قرآن کریم نے المسلمین فرمایا اور تم نے اپنا نام جماعت المسلمین رکھا، تو جب قرآن مسلمین کہہ رہا ہے تو تم جماعت المسلمین کیوں رکھتے ہو؟ اگر یہ اعتراض ہم پر ہے تو یہ اعتراض آپ لوگوں پر بھی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کا معنی سمجھو۔ قرآن کریم نے ہمیں مسلمان کہا ہے کفار کے مقابلے میں کہ تم کافر نہیں ہو بلکہ تم مسلمان ہو، اور ہم بھی کفار کے مقابلہ میں خود کو مسلمان ہی کہتے ہیں۔ لیکن اہل بدعت وہ اہل ضلالت تو ہوتے ہیں، اہل کفر نہیں ہوتے۔ بدعتی آدمی گمراہ ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔ تو اہل ضلالت اگر مسلمان ہوں اور ہم مسلمان ہوں لیکن اہل بدعت نہ ہوں، تو پھر ان کے مقابلے میں اپنا نام کیا رکھیں؟ وہ نام حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہارا نام اہل السنت والجماعت ہے۔ جس طرح کی حدیث پاک میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے اور میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا، باقی جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ من ہی یا رسول اللہ، وہ جنت میں جانے والا کون سا فرقہ ہوگا؟ فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میری سنت لے گا اور میرے صحابہ سے اس کو سمجھے گا۔ اسی طرح جب قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، تفسیر در منصور میں ہے، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ یوم تبیض وجوہ جن کے چہرے قیامت کے دن سفید ہوں گے، اور تسود وجوہ جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یوم تبیض وجوہ ہم اہل السنت والجماعہ، یہ اہل السنت والجماعت ہوں گے، اور جو گمراہ ہیں جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اہل الضلالت والبدع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو جس طرح قرآن کی آیت میں ہمیں مسلمین کہا بمقابلہ کفار کے، اسی طرح حدیث پاک میں ہمیں اہل السنت والجماعت فرمایا بمقابلہ اہل بدعت کے۔ تو ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہونا یہ قرآن کریم کی حدیث پاک کے خلاف نہیں ہے۔ البتہ ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ تم نے نام جماعت المسلمین رکھا، اس پر کوئی آیت یا کوئی حدیث پیش کر دو۔ تم نے اپنا نام اہل الحدیث رکھا، تو اس پر کوئی قرآن کریم کی آیت یا حدیث پاک پیش کر دو۔ ہمارا نام مسلمان ہے تو اس پر بھی آیت موجود ہے، ہمارا نام اہل السنت والجماعت ہے تو اس پر بھی حدیث پاک موجود ہے، تو ہمارے اوپر تو اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ باقی رہے کہ یہ بات کہ تم خود کو حنفی کیوں کہتے ہو؟ اس لیے کہ اہل السنت والجماعت وہ ہیں جو سنت اللہ کے نبی کی لیتے ہیں اور سمجھتے صحابہ کرام سے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایک حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کے 2 طبقے بن گئے ہیں۔ تو جب ایک حدیث کو سمجھنے میں صحابہ کے 2 طبقے بنے ہیں، ایک حدیث کو سمجھنے میں 2 امام بھی بن سکتے ہیں۔ تو جب جس امام کو لیں گے نسبت اس کی طرف کریں گے کہ ہم نے اس حدیث کا وہ معنی سمجھا جو اس امام نے لیا ہے، اس لیے ہم خود کو حنفی کہتے ہیں۔ کہ ایک آیت کے معنی سمجھنے میں جب 2 فقیہ ہیں تو تم کس فقیہ والا معنی لیتے ہو؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ والا، لہٰذا ہم نے اپنا نام حنفی رکھ لیا ہے۔ مزید اس پر بات آگے بھی آئے گی
میں صرف یہاں بطور مثال کے اشارہ کر دیتا ہوں کہ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، غزوہ احد سے فارغ ہونے کے بعد کہ تم جلدی چلو، عصر کی نماز بنو قریظہ کے محلے میں جا کر پڑھنا۔ صحابہ کرام چلے گئے، بعض تو عصر تک وہاں پہنچ گئے اور بعضوں کے رستے میں تاخیر ہو گئی۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو قضا ہو جائے گی، اور اگر نماز پڑھیں گے تو حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عصر بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنا، اس امر پر اور حضور کے حکم پر عمل چھوٹ جائے گا۔ اب یہاں صحابہ کرام کے دو طبقے ہو گئے، بعضوں نے کہا کہ ہم عصر کی نماز یہاں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کا ارادہ اور اللہ کے نبی کے کلام کا مطلب یہ تھا کہ تم اتنا جلدی چلو کہ عصر تک وہاں پہنچ جاؤ، کیونکہ ہمیں دیر ہو گئی ہے، نماز تو راستے میں پڑھ لینی چاہیے۔ اور بعضوں نے کہا اللہ کے نبی نے جب فرما دیا کہ عصر بنو قریظہ کے محلے ہی میں پڑھنی ہے، اب قضا ہو تب بھی وہاں پڑھیں گے، ادا ہو تب بھی وہاں پڑھیں گے، راستے میں پڑھ لی تو حضور پاک کی حدیث پر عمل نہیں ہوگا۔ تو بعضوں نے حدیث پاک کے الفاظ کو لیا اور بعضوں نے حدیث پاک کی منشا کو لیا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ اس حدیث کی روشنی میں صحابہ کے دو فقہیں بن گئی اور دو گروہ بن گئے ہیں، ان میں سے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، فلم یعنف واحدا منہم، حضور پاک نے کسی ایک کو بھی غلط نہیں فرمایا بلکہ دونوں ٹھیک فرما دی۔ تو جب ایک حدیث کے معنی سمجھنے میں صحابہ میں اختلاف ہو جائے تو دو گروہ بن جاتے ہیں، اسی طرح ایک حدیث کے سمجھنے میں دو اماموں کے اختلاف ہو جائے تو دو گروہ بن جاتے ہیں۔ تو جو امام سے جو معنی لیتا ہے نسبت اسی امام کی طرف کرتا ہے، اس لیے ہم اپنی نسبت بھی حنفی امام ابو حنیفہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہاں اب یہ بات ذہن میں رکھیں، پھر غیر مقلدین کی طرف ایک اعتراض ہمارے اوپر آتا ہے کہ دیکھو تم خود کو حنفی کہتے ہو اور یہ حنفی تمہاری نسبت امام اعظم ابو حنیفہ کی بیٹی حنیفہ کی طرف ہے، تو تمہارا مذہب بھی زنانہ ہے کہ تمہاری نسبت عورتوں کی طرف ہے، کسی مرد کی طرف نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ اعتراض کرنا عربیت سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے اور تاریخ سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے۔ تاریخ سے واقفیت کیوں نہیں؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا صرف ایک بیٹا تھا جس کا نام حماد تھا، اس کے علاوہ نہ آپ کی بیٹی تھی اور نہ ہی آپ کا بیٹا تھا۔ تو جب آپ کی بیٹی تھی ہی نہیں تو ہمیں یہ تانا دینا کہ تمہاری نسبت بیٹی کی طرف ہے، یہ تانا وہ دے گا جو تاریخ سے جاہل ہے اور عربیت سے بھی جاہل ہے۔ یہ تانا وہ دیتا ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ ابو کا معنی ہمیشہ عربی زبان میں باپ ہوتا ہے اور ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ ہے، اس لیے جبکہ ابن کا معنی ہمیشہ باپ نہیں ہوتا بلکہ ابن کا معنی کبھی باپ ہوتا ہے اور کبھی ابن کا معنی والا ہوتا ہے۔ جیسے عبداللہ نام ہے اور ابو بکر ان کی کنیت ہے۔ اب ابو بکر کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے بلکہ بکر ان کا معنی ہوتا ہے پہل کرنے والا، پہل والا۔ انہوں نے دین کے ہر تقاضے پر پہل کی ہے تو ان کا نام ابو بکر پڑ گیا ہے، جس کا معنی بکر کا باپ نہیں ہے بلکہ بکر والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قم یا ابا ترابن، تراب کا معنی مٹی ہے، ابن کا معنی والا ہے، تو اس کا معنی مٹی والا ہے، مٹی کا باپ نہیں ہے۔ عبد الرحمن بن صخرہ نام ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یا ابا ہریرہ، ہریرہ ہرۃ ان کی تصغیر ہے، ہرہ بلی کو کہتے ہیں اور ہریرہ بلی کے بچے کو کہتے ہیں۔ تو یا ابا ہریرہ کا معنی بلی کے بچے کا باپ نہیں ہے بلکہ ایک بلی کے بچے والا ہے۔ تو اسی طرح ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے بلکہ حنیفہ والا ہے۔ ملیشیا میں گیا ہوں تو وہاں ایک پھل ہے، اس کا نام ہے ابو شوکہ۔ اب شوکہ کا معنی ہوتا ہے کانٹا، شوکتن گولتا ہے جو حالت وقف میں ہاں بن جاتی ہے، شوکہ۔ ابو شوکہ معنی ہوتا ہے کانٹا۔ تو وہ چونکہ پھل ایسا ہے، یہ ملیشیا کا قومی پھل ہے جسے دریان کہتے ہیں اور عربی میں اس کو ابو شوکہ کہتے ہیں۔ اب اس پھل کے اوپر ایسے جیسے کانٹے ہوتے ہیں جو کانٹے کانٹے بنے ہوتے ہیں، اب اس کو ابو شوکہ کہتے ہیں۔ اب ابو شوکہ معنی کانٹوں کا باپ نہیں ہے بلکہ کانٹوں والا ہے۔ اسی طرح ایک پھل ہے اسے کہتے ہیں ابو شار، اب اس کے اوپر ایسے جیسے بالوں کا گچھا ہوتا ہے نا، اوپر بال بنے ہوتے ہیں، اب اس کا معنی بال کا باپ نہیں ہے بلکہ بال والا ہے۔ تو یہاں ابو حنیفہ کا معنی حنیفہ کا باپ نہیں ہے بلکہ حنیفہ والا ہے۔ باقی حنیفہ سے کیا مراد ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّتَ ابراہیم حنیفہ، اللہ نے حضرت ابراہیم کی جس طرح صفت حنیف بیان کی ہے، اسی طرح ہماری شریعت کی صفت ہے شریعت حنیفہ،
یعنی ایک ایسی شریعت ہے کہ جس میں باطل کا کوئی شبہ موجود نہیں ہے۔ ابو حنیفہ کا معنی ہے ابو شریعت حنیفہ، یعنی ایسا آدمی کہ جس نے خالص شریعت امت کے حوالے لکھ کر کی ہے تو ان کو ابو حنیفہ کہتے ہیں۔ تو یہ ہماری نسبت بالکل ٹھیک ہے، لیکن غیر مقلدین کا اعتراض بجا ہے۔ تو یہ بات بہت اچھی یاد فرما لیں، اس میں کبھی ہلکی سی بھی کمی نہ کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے اعتراض کو لوگ بہت زیادہ پھیلاتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ہم پاکستان سے باہر ہوں تو لوگ پوچھے تم کہاں سے آئے ہو، ہم کہتے ہیں پاکستان سے۔ اب بیرون ملک میں کسی ملک کے مقابلے میں ہماری نسبت پاکستانی کی ہے، اور اگر پاکستان میں ہوں تو پھر پوچھتے ہیں بھی آپ کون ہو؟ جی میں سندھ سے آیا ہوں۔ آپ کہاں سے؟ میں پنجاب سے آیا ہوں۔ اب سندھ سے آئے گا تو سندھی ہے، پنجاب سے آئے گا پنجابی ہے، بلوچستان سے آئے گا بلوچی ہے، خیبر پختونخوا سے آئے گا تو اب کیا کہیں؟ جی پہلے تو سرحد سے آتا نا، سرحدی کہتے تھے، اب خیبر پختونخوا والے کو کیا کہیں؟ یہ خیبر پختونخوا والے خود ہی بتائیں، پشتون کہیں اور کیا کہیں گے؟ خیبر پختونخوا کی نسبت کیسے کریں گے؟ پنجاب کی نسبت تو میں بتا دوں پنجابی ہے، جب سرحد تھا تو ہم کہتے سرحدی ہے۔ اب خیبر پختونخوا نام تو آپ نے رکھ لیا ہے، اس نسبت کو سمجھائیں کیسے؟ یہ مسئلہ آپ نے ہی حل کرنا ہے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا جب آدمی اب پنجاب کا ہو تو پھر پوچھتا اچھا تم پنجاب کے کس شہر سے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میں لاہور سے ہوں، میں گوجرانوالا سے ہوں، میں فیصل آباد سے ہوں، میں سرگودا سے ہوں۔ اب دیکھو ملک کے مقابلے میں نسبت ہوگی تو ہم خود کو پاکستانی کہیں گے، جب ملک میں رہتے ہوئے صوبے سے نسبت ہوگی تو پھر خود کو پنجابی، سندھی، بلوچی کہیں گے، اور اگر صوبے میں رہتے ہوئے شہر کی نسبت ہوگی تو پھر لاہوری، فیصل آبادی اور سیال کوٹی یوں کہیں گے اس کو۔ بالکل اسی طرح جب کفر کے مقابلے میں نسبت ہوگی تو تم کون ہو؟ مسلمان، اور مسلمانوں میں اہل سنت اہل بدعت بھی ہے، تم کون ہو؟ اہل سنت۔ اہل سنت میں حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی ہے، تم کون ہو؟ ہم حنفی۔ اس میں کون سی غلط بات ہے؟ اس میں کون سی الجھن کی بات ہے؟ میں 1992 کی بات ہے، سرحد خیبر پختونخوا مانسرہ میں گاؤں ہے پڑھینا، وہاں میں گیا، میرے دوست ہیں وہاں، 92 کی بات ہے، طالب علم کے دوست تھے، تو وہاں میں نے بیان کیا تو میں نے دیوبندی پر بات کی، تو وہاں ایک آدمی تھا جس کا تعلق دیوبند سے نہیں تھا، غالباً جماعت اسلامی سے تھا، تو انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ خود کو دیوبندی کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کہا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کہاں رہتے ہیں؟ مجھے کہتے پڑھینا۔ میں نے کہا پڑھینا کیوں کہتے ہیں؟ اب سیدھی بات کہو کہ مولانا صاحب میں دنیا میں رہتا ہوں، بس بات ختم ہوگی۔ نہیں دنیا میں رہتا ہوں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ تو میں نے کہا آپ کہہ دو میں پاکستان میں رہتا ہوں۔ تو آپ کیسے سمجھے گا پاکستان کے کس صوبے میں ہوں؟ تو میں نے کہا کہہ دو میں سرحد میں رہتا ہوں۔ سرحد تو بہت بڑا ہے، میں نے کہا کہہ دو مانسیرہ میں رہتا ہوں۔ تو جی مانسیرہ تو بہت بڑا ہے، تو میں نے کہا بھائی جب تم نے پڑھینا کہا تو مجھے پڑھینا کہنے سمجھ آ گیا کہ پڑھینا عالم برزخ میں نہیں ہوتا، عالم دنیا میں ہوتا ہے، اور یہ پڑھینا ہندوستان میں نہیں ہوتا، پاکستان میں ہی ہوتا ہے، اور یہ پنجاب میں نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں ہے، خیبر پختونخوا میں یہ ایبٹ آباد میں نہیں مانسیرہ میں ہے۔ تو پڑھینا کہنے سے مجھے کئی باتیں سمجھ آ گئیں، مانسیرہ بھی سمجھ آ گیا، سرحد بھی سمجھ آ گیا، پاکستان بھی سمجھ آ گیا۔ اسی طرح آپ مجھ سے پوچھیں نا آپ کون ہیں تو میں کہتا ہوں مسلمان، تو آپ نے فوراً کہنا کون سے مسلمان ہیں آپ؟ حنفی کی شافعی؟ میں نے کہنا حنفی۔ آپ نے کہنا کون سے حنفی ہے؟ بریلوی خود کو حنفی کہتے ہیں، دیوبندی بھی کہتے ہیں، تم کون سے حنفی ہو؟ میں نے کہنا دیوبندی۔ تو جب میں نے دیوبندی کہا تو ساری باتیں سمجھ آ گئی، میں اہل سنت بھی ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، سب باتیں سمجھ آ گئی۔ تو ایک لفظ بولنے سے جب سب باتیں سمجھ آ جاتی ہیں تو پھر ایک لفظ بولو پھر جواب، پھر جواب، پھر جواب، پھر جواب۔ کوئی بندہ آپ سے پوچھے جی آپ نے کتنا پڑھا ہے؟ میں نے ایم اے۔ کس کالج میں؟ اب دیکھو آپ بتانا پڑے گا نا کون سے کالج میں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمایا کر۔ میں ایک مرتبہ ایک ادارے میں گیا تو بعض لوگ اعتراض کرنا جانتے ہیں، اعتراض سہنا نہیں جانتے، اور آپ یقین فرمائیں یہ جتنے لوگ ہیں نا اعتراض نہیں کرنا چاہیے، فرقہ واری نہیں پھیلانی چاہیے اور بہت یوں رہنا چاہیے، سب سے زیادہ متعصب یہ لوگ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ متعصب۔ میں ایک دو مثالیں دوں گا تو آپ ہضم نہیں کر پاتے، اس لیے پھر میں مثالیں چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ کو ہضم نہیں ہونی نا، آپ نے آج میسج کرنا ہے، کل کسی نے میسج کرنا ہے، کسی نے اپنے لیڈر کو، اپنے مدرسے میں، اپنی خانقاہ میں، ہر کسی نے کہنا ہے ہمارے خلاف تقریر ہو رہی ہے۔ دل تھوڑا سا بڑا رکھنا چاہیے۔ اب ایک ادارے میں تھے تو ان نے مجھے کہا جب آپ نے دین کا کام کرنا ہی تھا تو جماعت کا نام رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟
ویسے کر لیتے۔ میں نے کہا جب آپ نے بچوں کو پڑھانا ہی تھا تو مدرسے کا نام رکھے ضرورت کیا تھی، ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیتے۔ اب بتاؤ، دنیا میں کوئی آپ کو مولوی ایسا ملے گا کہ جو کسی علاقے میں حفظ کا مدرسہ بنائے اور اپنے مدرسے کا نام نہ رکھے؟ کوئی ملے گا؟ ہر بندہ رکھتا ہے۔ دنیا میں کوئی پیر ملے گا جو خانقاہ بنائے تو اپنی خانقاہ کا نام نہ رکھے گا؟ اور میں نے کام کر جماعت کا نام رکھ لیا ہے تو اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے، بس امیر بننے کا شوق ہے۔ میں نے کہا مجھ پر وہ اعتراض کرے جو خود یہ کام نہ کرتا ہو۔ بکری، اور آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہوتا ہے دمبا، ایک ہوتی ہے دمبی۔ دمبی کہتے ہیں جس کے پیچھے بڑی لاٹ ہوتی ہے نا، بڑا سا گوشت پیچھے لٹک رہا ہوتا ہے۔ تو ایک دن دمبی نے کھال کراس کیا، جہاں سے پانی گزرتا ہے، نالا کراس کیا۔ جب چھلانگ لگی تو دمبی اٹھ گئی، جب دمبی اٹھی تو اس کو پیٹھ ننگی ہو گئی۔ تو بکری نے تالیاں ماری، شرم نہیں آتی آج پیٹھ ننگی ہو گئی ہے تیری، دیکھو پیٹھ ننگی ہو گئی ہے، دیکھو پیٹھ ننگی ہو گئی ہے، بڑی دمبی لے کے پھرتی ہے، آج تو ننگی ہو گئی۔ اور کسی نے کہا اس نے چھلانگ لگائی تو آج ننگی ہوئی، تیری دم تو ہمیشہ اوپر ہوتی ہے۔ اب دیکھو بکری کی ہر وقت ننگی ہے، اس کو اپنی نظر نہیں آتی، اور دمبی نے ایک بار چھلانگ لگائی تو نظر آ گئی، دیکھو ننگی ہو گئی ہے۔ میں نے کہا تم نے 100 مدرسے بنائے، نام رکھ لیے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ تم نے جماعت بنا کے 100 یونٹ بنا لی ہے، ہر یونٹ کا نام لکھا، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ اور ہم نے دنیا میں ایک ہی نام رکھا ہے تو آپ کو اعتراض ہے، اس کو لیڈر بننے کا شوق ہے۔ کبھی میں نے اعتراض نہیں کیا، تم اعتراض کیوں کرتے ہو؟ اور پھر کیا ہے، یہ مناظر ہیں، یہ شرارتیں کرتے ہیں اور یہ باز نہیں آتے۔ ہم تو آپ کو بھی کچھ نہیں کہتے اور آپ ہمیں سب کچھ کہتے ہیں، پھر ہم باز نہیں آتے یا آپ باز نہیں آتے؟ وہ سمجھ یہی بات میری آپ کو۔ میں ایک مدرسے میں گیا اور یہ تبلیغی مدرسہ تھا بہت بڑا۔ میں جہاں بھی ہو، مدرسہ تبلیغی ہو، جمعیت کا ہو، کسی کا ہو، میں جاتا ہوں۔ میں نے آپ سے کہا نا، میں مدارس کو اپنے گھر سمجھتا ہوں، گھر والے نہ چاہیں تو بچے پھر بھی گھر میں جاتے ہیں، میں جاتا ہوں کسی بھی علاقے میں ہو۔ میں مدرسے میں گیا تو اساتذہ بیٹھ گئے، میں جہاں بھی جاتا ہوں مجھ پر سوال بہت کرتے ہیں اور میں ان سوالات کو انجوائے کرتا ہوں۔ میں خوش نصیب ہوں، چلو میری ذات ایسی ہے جس نے امت کو کسی کام میں تو لگایا ہوا ہے نا، مصروف تو ہے نا، فارغ تو نہیں بیٹھے ہوئے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھیں مولانا صاحب آپ مناظرے کرتے ہو، حالانکہ میں نے کل بتایا آپ، میں نے کبھی مناظرہ نہیں کیا، یاد ہے میں نے کبھی نہیں کیا۔ جو کہہ رہا ہے جی مناظرے کرتا ہے، کوئی اس کا مناظرہ دکھاؤ، نہیں دکھاتے تو پھر میں مناظرے کہاں کرتا ہوں؟ ہمارا تو ہر بیان ویڈیو میں آتا ہے، تو مناظرے ویڈیو میں نہیں ہوں گے، دکھاؤ کہیں ہے تو۔ خیر ان نے اپنے جو ان کے بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے، تو ان نے کہا جی وہ کہتے ہیں مناظرین سے بچو، ہمارے حضرت فرماتے ہیں مناظرین سے بچو اور تم مناظرے کرتے ہو۔ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں بچو، آپ کے حضرت بھی کہتے ہیں بچو، میں کہتا ہوں قادیانی سے بچو، رافضی سے بچو، غیر مقلد سے بچو، بدعتی سے بچو، ملحد سے بچو، مماتیوں سے بچو، میں کہہ رہا ہوں نا بچو۔ اور وہ کیا کہتے ہیں کس سے بچو؟ جی مناظرین سے بچو۔ میں نے کہا یہ کہنا کہ بچو، اگر یہ فرقہ واریت ہے وہ میں بھی پھیلا رہا ہوں، آپ کے بزرگ بھی پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہ کہنا بچو اس سے امت تقسیم ہوتی ہے تو میں بھی کر رہا ہوں تو وہ بھی کر رہے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا بچو اس سے امت ٹوٹتی ہے تو وہ بھی توڑ رہے ہیں، میں بھی توڑ رہا ہوں۔ یہ کہنا جی فلاں سے بچو اس سے نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، وہ بھی پھیلا رہے ہیں، میں بھی پھیلا رہا ہوں۔ بھئی یہ کہنا بچو اس سے امت جڑے گی کبھی نہیں، تو دونوں مجرم ہیں نا۔ میں نے کہا ہم دونوں میں بڑا مجرم کون ہے، یہ فیصلہ آپ مدرسین سے میں نے آج ہی لینا ہے۔ دلائل میں دے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ میں کہتا ہوں گمراہ لوگوں سے بچو، بد عقیدہ سے بچو۔ وہ کہتے ہیں نہیں، جن کا عقیدہ ٹھیک ہے لیکن کام کرنے کا طرز ٹھیک نہیں ہے، مناظر ہے، ان سے بچو۔ تو میں کن سے بچا رہا ہوں، باطل سے یا اہل حق سے؟ جی کس سے؟ باطل سے۔ اور وہ کس سے کہہ رہے ہیں بچو؟ اہل حق سے۔ میں کہتا ہوں ان سے بچو جن کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ان سے بچو عقیدہ تو ٹھیک ہے لیکن طرز ٹھیک نہیں ہے۔ قیامت کے دن جو گرفت ہوگی وہ عقیدے غلط ہونے پر ہوگی یا طرز غلط ہونے پر ہوگی؟ اگر ایک شخص کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کی رائے ہو کہ کام کا طریقہ یہ ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہو کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ تو رائے کا اختلاف ہوا نا۔ آپ تو کہتے ہیں رائے میں برداشت کرنا چاہیے، تو ہمیں بھی برداشت کرو۔
آپ نے غیروں کو کر لیا تو اپنوں کو کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مولانا میں نے آپ سے فیصلہ سوال آپ نے کیا ہے، اب آپ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ بات کہنا غلط ہے تو میں بڑا غلط ہوں یا آپ کے بزرگ بڑے غلط ہیں؟ اب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا تو بات کرو نا یا بات ٹھکانے لگاؤ، یا بات کرو نا یا بات ٹھکانے لگاؤ۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی ہے، میں آج بھی آپ کے سامنے یہ بڑی جرأت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ابھی تک پوری دنیا میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں ہے جو میرے سامنے بیٹھ کر مجھ پہ تنقید کرے۔ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھ کر، میں کمر کے پیچھے کی جواب نہیں دیتا، میرے سامنے بیٹھ کر کے تیرا کام ٹھیک نہیں، طریقہ ٹھیک نہیں، تیری ذات ٹھیک نہیں، ادارہ ٹھیک نہیں، میرے سامنے بیٹھ کر کے مجھے سمجھاؤ، میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں۔ سمجھانے کے دو ہی طریقے، آپ بولتے جاؤ میں چپ رہ جاؤں تو ٹھیک ہے، یہ سمجھانا نہیں، یہ نصیحت ہے۔ یہ کیا ہے؟ آپ کرو، ہم سنتے ہیں۔ اور جب آپ کہتے ہیں جی ہم پوری بات آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں تو پوری بات تب سمجھ آئے گی جب آپ ہماری سنو گے، پھر ہمیں سناؤ گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی ہم ٹھیک ہے غلط ہے۔ میں بات ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ میری اس گفتگو کا معنی بھی آپ نے کیا لینا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی خوف نہیں ہے، میں کسی ملامت سے نہیں ڈرتا۔ آپ نے اس کو کس پہ فٹ کرنا ہے، کس پہ فٹ کرنا ہے، جس پر آپ کا جی چاہے فٹ کرے، آپ کو کھلی آزادی ہے۔ ہم آپ کو منع نہیں کرتے نہ آپ کو روکتے ہیں۔ وہ گل سمجھ آئی تو انو، اپنے موقع پر بندے کو شرح صدر ہونا چاہیے، پھر بندہ کام کر سکتا ہے۔ چلو خیر، ان کے جو شبہات ہیں میں نے اس پر آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اپنے معاملے کو بڑا کھلا اور واضح رہنا چاہیے۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بیٹی کا نام حنیفہ نہیں ہے بلکہ حنیفہ شریعت حنیفہ ہے، اور اس کو تحریر کروانے والے مدون اول امام صاحب ہیں۔ تو ہماری نسبت حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ خالص شریعت کی طرف ہے جس کو حنفی کہتے ہیں۔ شبہ کہتے ہیں جب ایک مسئلے میں چار ائمہ کے اختلاف ہوں گے، چار ائمہ کے اقوال ہوں گے، چار ائمہ کا اختلاف ہوگا، ایک امام کہتا ہے یوں مسئلہ، ایک کہتا ہے یوں مسئلہ، ایک کہتا ہے یوں مسئلہ، پھر آپ کہتے ہیں چاروں حق ہیں، تو چاروں برحق کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک حق ہوگا اور ایک غلط ہوگا، چاروں حق کیسے ہوں گے؟ جب آپ سمجھیں، ہم کہتے ہیں چاروں ائمہ برحق عند الناس ہیں اور ایک امام برحق عند اللہ ہے۔ عند اللہ حق پر ایک ہے اور عند الناس حق پر چاروں ہیں۔ یہ عند اللہ حق پر ایک ہے اور عند الناس حق پر چاروں ہیں، اس کا معنی سمجھ لیں، 12 آدمیوں کی جماعت کسی علاقے میں جا رہی ہے، طلب علم کے لیے، تبلیغ کے لیے، جہاد کے لیے، خانقاہ کے لیے، تجارت کے لیے، کسی بھی غرض سے 12 افراد پر مشتمل ایک جماعت اور ایک قافلہ یہ چل رہا ہے۔ راستے میں ایسی جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر آبادی مسلمانوں کی نہیں تھی، اور موسم ایسا تھا ابر آلود کی جس سورج کا پتہ بھی چلتا نہیں تھا، اور ان کے پاس کمپاس بھی موجود نہیں کہ جس سے کوئی چیز معلوم کریں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ قبلہ کس طرف ہے، چونکہ نماز کے صحیح ہونے کے لیے ایک شرط سمت قبلہ ہونا بھی ہے، قبلہ کس طرف ہے۔ ان میں سے 3 آدمی کہتے ہیں کہ اچھا جب قبلہ معلوم نہ ہو اور بتانے والا بھی کوئی نہ ہو تو پھر تحری کی جاتی ہے۔ تحری کا معنی اپنے دل سے فیصلہ لیا جاتا ہے کہ دل کیا کہتا ہے، قبلہ کس طرف ہے، دل کا غالب گمان کس طرف ہے۔ اس دل والے غالب گمان کا نام ہوتی ہے تحری، اجتہاد، جوت اور کوشش۔ اب اگر یہ 12 آدمی ہیں، چلو 12 شاید سمجھ نہیں، آپ 4 کہہ لو، پھر آرام سے بات سمجھ آئے گی، 4 آدمی ہیں۔ ان 4 میں سے ایک آدمی کہتا ہے میری تحری، میرا اجتہاد اور میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، مشرق کی طرف۔ دوسرا کہتا ہے کہ میری تحری، میرا اجتہاد اور میرا دل کہتا ہے قبلہ اس طرف ہے، مغرب کی طرف۔ تیسرا کہتا ہے نہیں، میرا اجتہاد اور میری تحری، میرا دل ہی کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، شمال کی طرف۔ چوتھا کہتا ہے کہ میری تحری، میرا اجتہاد اور میرا دل کہتا ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، جنوب کی طرف۔ اب بتاؤ آدمی کتنے ہیں؟ 4۔ سمتیں کتنی ہیں؟ 4۔ یہ جب چاروں نماز پڑھیں گے، جو جس کی تحری مغرب کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ مغرب کی طرف کرے گا، جس کی تحری میں مشرق ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ مشرق کی طرف کرے گا، جس کی تحری شمال کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ شمال کی طرف کرے گا، اور جس کی تحری جنوب کی ہے وہ نماز پڑھے گا تو منہ جنوب کی طرف کرے گا۔ میرا سوال یہ ہے کہ نماز چاروں کی ہو گئی یا کسی ایک کی ہوئی ہے؟ چاروں کی ہو گئی نا۔
اسے کہیں گے یہ چاروں عند الناس برحق ہے۔ چاروں عند الناس، چاروں عند الناس برحق کا معنی یہ ہے کہ لوگ کہیں گے چاروں ٹھیک ہے، ہم کہیں گے چاروں ٹھیک ہے، ہم میں سے کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن ان میں سے اصل قبلہ، صحیح قبلہ وہ چاروں کا ہے یا ایک کا ہے؟ وہ صحیح قبلہ ایک کا ہے، یہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ ہم تو نہیں جانتے نا۔ ہم کہیں گے نماز چاروں کی ہوگی، ہم کہیں گے قبلہ چاروں کا صحیح ہے، یہ معنی عند الناس چاروں برحق ہے، اور اصل میں قبلہ ٹھیک ہے کس کا، یہ چونکہ اللہ جانتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کہ عند اللہ برحق ایک ہی ہے۔ جب ایک مسئلے پہ چار اماموں کے چار اقوال آ جائیں، ہم کہیں گے چاروں ٹھیک ہے، ہم کہیں گے چاروں کی جنت ملتی ہے، ہم کہیں گے چاروں برحق ہیں، لیکن اصل میں مسئلہ کس کا ٹھیک ہے؟ ایک کا ہوگا نا، اور وہ کون جانتا ہے؟ اللہ۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عند اللہ برحق ایک ہے کہ اللہ کو پتہ ہے صحیح مسئلہ کس کا ہے، اور عند الناس برحق چاروں ہیں، چونکہ ہمیں تو مسئلے کا پتہ نہیں ہے، اجتہاد چاروں نے کیا تھا، ہم چاروں کو ٹھیک کہیں گے۔ تو یہ جو کہتے ہیں جب ایک مسئلے پر چار اقوال ہو جائے تو چاروں ائمہ ٹھیک کیسے؟ اس کا جواب میں نے کیا دیا، عند اللہ برحق ایک ہوتا ہے اور عند الناس برحق چاروں ہوتے ہیں۔ یہ اچھی طرح سمجھ لیں، پھر آگے سمجھانا سیکھیں۔ اعتراض: جب دو آدمی میں جھگڑا اور اختلاف ہو جائے تو ایک حق پر ہوتا ہے اور دوسرا باطل پر ہوتا ہے، یہ بالکل مسلمہ قاعدہ ہے کہ جب دو بندیوں کا اختلاف ہو جائے، دو بندوں کا جھگڑا ہو جائے، ایک کہتا ہے زمین میری ہے، دوسرا کہتا ہے میری ہے، تو دونوں کی نہیں کسی ایک کی ہوگی نا۔ یہ چادر میری ہے، کہتا ہے یہ میری ہے، تو ایک کی ہوگی، دو کی تو نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ، جب دو آدمیوں کا جھگڑا اختلاف ہو، ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل، ایک ٹھیک اور ایک غلط، تو جب ایک مسئلے پر دو اماموں کا اختلاف ہو جائے تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں کہ دونوں ٹھیک ہے؟ ایک ٹھیک ہوگا اور ایک غلط ہوگا۔ جواب سمجھیں، ہم کہتے ہیں ایک امام حق پر ہے اور اس کے مقابلے میں دوسرا کون ہے؟ کبھی حق ہوتا ہے بمقابلہ خطا اور کبھی حق ہوتا ہے بمقابلہ باطل۔ کبھی حق بمقابلہ خطا اور کبھی حق بمقابلہ باطل۔ یہ جو کفر اسلام کا اختلاف ہے یہ حق بمقابلہ باطل ہے، اور مجتہدین کا جو اجتہادی اختلاف ہے یہ حق بمقابلہ باطل نہیں ہے بلکہ حق بمقابلہ خطا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جب حق باطل کے مقابلے میں ہو تو حق پہ جنت ملتی ہے اور باطل پہ جہنم ملتی ہے، اور جب حق خطا کے مقابلے میں ہو تو پھر حق پہ ڈبل جنت ملتی ہے اور خطا پہ سنگل جنت ملتی ہے۔ اس پہ اجران ملتے ہیں حق پر، اور خطا پہ اجرن ملتا ہے نا۔ میں نے اجران کو ڈبل کہہ دیا، اور وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، ڈبل جنت کا تذکرہ قرآن کریم میں لفظ موجود ہے۔ میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا کہ حق بمقابلہ باطل ہو تو پھر حق جنت ہے اور باطل جہنم، اور حق بمقابلہ خطا ہو جائے تو حق پھر اجران ڈبل ہے اور خطا اجر ایک جنت ہے۔ تو حق بمقابلہ یہاں باطل نہیں ہے بلکہ حق بمقابلہ یہاں پہ خطا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اذا حکم الحاکم فاجتہد فاصاب ثم اصاب فلو اجران، جب ایک شخص اجتہاد کرے اور اجتہاد درست کرے تو اس کے درست اجتہاد پر 2 اجر ملتے ہیں، اور اگر کوئی اجتہاد کروائے اذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر، اجتہاد کی خطا ہوگی تو پھر 1 اجر ملے گا۔ تو صریح اللہ کے نبی کا ارشاد موجود ہے کہ جب اجتہاد برحق ہو تو پھر 2 اجر ملتے ہیں، اور جب اجتہاد میں خطا ہو جائے تو پھر 1 اجر ملتا ہے۔ یہ حق پر 2 اجر ملتے ہیں اور خطا پر 1 اجر ملتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کو ذرا مثال سے سمجھو۔ ایک ڈاکٹر اسپیشلسٹ ہے اور اس کے پاس ایک مریض آتا ہے، ڈاکٹر اس مریض کا 8 گھنٹے آپریشن کرتا ہے، سرجن بھی ہے، اور اس نے آپریشن بڑا مشکل تھا کیا، بالآخر اللہ نے کرم کیا کہ مریض صحت یاب ہو گیا۔ اب ڈاکٹر نے آپریشن کرنے میں دیانتداری سے کام لیا، اور ڈاکٹر سرجن ہے، ڈاکٹر سند یافتہ ہے، ڈاکٹر عام نہیں ہے، اور اس نے آپریشن کیا اور مریض شفا مل گئی۔ اب ڈاکٹر کو ایک معمول کی تنخواہ آپریشن کرنے پر ملتی ہے، اور جب اس نے آپریشن کیا اور مریض بہت سیریس تھا، وہ ٹھیک ہو گیا، اس پر کبھی ڈاکٹر کو ترقی ملتی ہے،
اس نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اس کو شاباش ملتی ہے یا اس کو انعام ملتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر کے دو اجر ہو گئے، ایک اجر اس کا تھا اس کے اجتہاد یعنی محنت کا، اور ایک اجر تھا اس محنت کے صحیح نتیجے کا۔ محنت دیانتداری سے کرتا ہے تو ایک اجر اس کا ملتا ہے ماہانہ تنخواہ، اور ایک اس میں چونکہ اس کی محنت کا نتیجہ ٹھیک نکل آیا ہے تو اس پر اس کو ایک اجر اور مل جاتا ہے۔ یہ اس کے دو اجر ہیں۔ اور اگر ایک ڈاکٹر کے پاس مریض آئے اور ڈاکٹر 8 گھنٹے اس کا سر توڑ آپریشن کرے اور دیانتداری سے کرے، نتیجہ نکلے کہ مریض کی ڈیتھ ہو جائے، اب دیکھو اس مریض کے ڈیتھ ہونے کی صورت میں ڈاکٹر نے تو علاج میں کمی نہیں کی، نتیجہ اس کا صحیح برآمد نہیں ہوا۔ اب چونکہ اس کی محنت دیانتداری کے ساتھ تھی اور ڈاکٹر بھی اسپیشلسٹ تھا، ڈاکٹر بھی سرجن تھا، تو اس مریض کے مرنے کے باوجود نہ اس ڈاکٹر خلاف FIR کرتی ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کی ماہانہ تنخواہ میں 1 روپیہ کم ہوتا ہے۔ اس کی جو ڈاکٹری کی تنخواہ ہے محنت کی وہ اس کو ملے گی، لیکن چونکہ مریض فوت ہو گیا ہے اب اس پر نہ تو ڈاکٹر کو شاباش ملتی ہے نہ ہی ڈاکٹر کو ترقی ملتی ہے۔ بالکل اسی طرح جب مجتہد دیانتداری سے اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کے نتیجے مسئلہ بھی صحیح نکل آتا ہے اس کو 2 اجر مل جاتے ہیں، اور جب اجتہاد دیانتداری سے کرتا ہے لیکن مسئلے صحیح تک وہ نہیں پہنچ پاتا، اجتہاد کا اجر پھر بھی ملتا ہے اور صحیح مسئلے تک نہ پہنچنے کی وجہ سے ایک اجر سے محروم رہ جاتا ہے۔ تو مجتہد کو گناہ کبھی بھی نہیں ہوتا، کبھی اجران ملتے ہیں اور کبھی کم از کم اجرن ملتا ہے، کبھی اجران ملتے ہیں کبھی کم از کم اجرن ملتا ہے۔ میں نے صرف گزارش یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ایک آدمی نے مجھ سے پوچھا، سوال کیا، یہ اس کے متعلقہ بات ہے۔ سوال اس نے یہ کیا کہ مولانا صاحب جب 2 بندوں میں جھگڑا ہوتا ہے، ایک حق پر ہوتا ہے اور ایک باطل پر ہوتا ہے، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما، یہ مجھ سے ایک رافضی نے اعتراض کیا تھا، حضرت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما دونوں میں اختلاف اور دونوں میں جھگڑا ہوا، آپ بتائیں دونوں میں حق پر کون ہے اور دونوں میں باطل کون ہے؟ میں نے کہا یہ اگر تمہارا سور مان لیا جائے کہ جب 2 بندوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو ایک حق پر ایک باطل پر ہوتا ہے، تو میرا سوال یہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام میں اختلاف ہوا اور حضرت موسیٰ کو اتنا غصہ چڑھا کہ آپ نے حضرت ہارون کے سر اور داڑھی کے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا، تو حضرت ہارون نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، میری ماں کے بیٹے یوں نہ کر، نہ میرے دشمنوں کو خوش کر، میری بات تو سن۔ میرا مقصد یہ تھا اگر میں نے آپ کے آنے سے پہلے ان کو قتل کر دیا تو لوگ کہیں گے دیکھو ہارون نے بندے لڑا دیے، اور آپ کو کہ تو نے میرے آنے کی انتظار بھی نہیں کی، میں تو اس وجہ سے خاموش تھا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، نہیں تو نے روکا کیوں نہیں؟ اب دیکھو 2 نبی کے اختلاف ہو رہے ہیں نا، ایک نبی کا ذوق کیا تھا کہ جب شرک کیا تو ان کو مار دینا چاہیے تھا، دوسرے نبی کا ذوق یہ تھا کہ میں نے آپ کے انتظار کی کہ آپ بڑے بھائی ہیں، کہ آپ مجھ پر الزام نہ لگا کہ تو نے میرا انتظار کیوں نہیں کیا۔ اب اختلاف ہو گیا نا، میں نے کہا مجھے بتائیں ان میں سے حق کون ہے اور باطل کون ہے؟ آپ بتاؤ، موسیٰ علیہ السلام حق ہے، فرعون باطل ہے، تو دونوں نبی ہیں، نبی تو باطل ہو ہی نہیں سکتا نا۔ مجھے وہ کہنے لگا کہ جی وہ تو نبی تھے نا، اگر 2 نبیوں میں جھگڑا ہو جائے اور ایک نبی غلطی پر ہو بھی تو پھر وحی آ جاتی ہے اور وحی کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ غلطی اس کی ہے، لیکن بعد میں انہیں لڑنا تو چھوڑ دیا تھا، مستقل تو نہیں لڑے، یہ تو مستقل لڑتے رہے تھے۔ میں نے کہا جتنا وہ لڑے تھے اتنے کو تو آپ حق اور باطل ہی نہ کہہ سکتے، جتنی دیر ان کی لڑائی ہوئی اتنی دیر کی لڑائی کو حق اور باطل کی لڑائی کہہ سکتے ہیں؟ مجھے کہتا نہیں، کہتا دیکھو ان کی لڑائی ختم تو ہو گئی تھی نا۔ میں نے کہا اس سے بھی اہل سنت کا مسئلہ ثابت ہوتا ہے، تمہارا نہیں۔ کیوں؟ تم نے خود کہا کہ نبیوں میں اختلاف ہو بھی جائے تو وہی کے ذریعے صحیح بات آ جاتی ہے، لڑائی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کے بعد وہی بند ہو گئی، نہ حضرت معاویہ پر نہ نہ حضرت علی پر آئی، تو جو تمہارا موقع ہے علی پر وہی آنے کا موقع تو غلط ہو گیا نا۔ پھر تمہیں یہ بھی ماننا پڑے گا کہ وہی بھی نہیں آتی تھی، تو اگر تم ایک جگہ سے نکلو گے تو دوسری جگہ پھر پھنسو گے۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو کبھی دونوں میں اختلاف ہو تو ضروری نہیں ہے کہ دونوں باطل ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں حق ہوں لیکن حق کے ساتھ حق ہو اور ایک صرف حق، ایک حق ہو اور ایک صرف حق ہو، وہاں باطل اور خطا کا احتمال بھی نہیں ہوتا۔ یہاں میں ایک عرض کرتا ہوں، جملہ یاد رکھ لو، جب 2
ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے معصوم، ایک ہوتا ہے محفوظ، ایک ہوتا ہے ماجور۔ نبی معصوم ہوتا ہے، اللہ اس سے گناہ ہونے نہیں دیتا۔ صحابی محفوظ ہوتا ہے، اس سے گناہ ہو جاتا ہے، اللہ اس کو گناہ پر رہنے نہیں دیتا۔ اور مجتہد ماجور ہوتا ہے کہ اس سے خطا ہوتی ہے لیکن اللہ اس کی خطا پر بھی اجر دیتے ہیں۔ معصوم نبی، محفوظ صحابی، ماجور مجتہد۔ اگر یہ جملہ یاد رکھنا تمہیں کسی موقع پر بہت کام آئے گا دلائل میں، اگر دو ماجوروں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے دفاع میں محفوظ پیش کیا جاتا ہے، اور اگر دو محفوظوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے دفاع میں معصوم پیش کیا جاتا ہے۔ اب سمجھ آ گئی؟ دو مجتہدین میں اختلاف ہو گیا نا، تو بھئی دو اختلاف دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، دلیل ہم نے کہا دیکھیں دو صحابہ میں اختلاف ہوتے ہیں تو دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، تو ہم نے دفاع میں صحابہ پیش کر دی۔ بھئی دو صحابی اختلاف ہو جائے تو پھر بھی ٹھیک ہوتے ہیں، جی دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، ہم نے جواب میں دو نبی پیش کر دیے، ایک نبی حضرت موسیٰ، ایک نبی حضرت ہارون ہے۔ تو ماجوروں پر اختلاف آ جائے تو محفوظ پیش کرتے ہیں، اور محفوظ میں اختلاف آ جائے تو پھر معصوم کو پیش کر لیتے ہیں۔ اس سے امت کے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کلیہ یاد رکھیں، آپ کو کئی مقامات پر کام آئے گا۔ ایک تو حدیث پیش کی، اور اس سے بڑھ کر قرآن کریم کی نص ذہن میں رکھے کہ جی دو میں اختلاف ہو جائے تو ایک حق ہوتا ہے اور ایک باطل ہوتا ہے۔ ہم نے کہا نہیں، ایک حق اور ایک خطا، اور میں نے اگلی بات کی ہے ایک حق اور ایک خطا، اور کبھی ایک حق اور ایک حق ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِي غَنَمِ الْقَوْمِ۔ اب دیکھو یہاں داؤد اور حضرت سلیمان اللہ کے نبی ہیں، اور دو نبیوں میں اختلاف ہو رہا ہے، تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک حق ہے اور ایک باطل ہے؟ نہیں کہہ سکتے نا۔ تو معلوم ہوتا ہے جب اختلاف ہو جائے تو لازم نہیں ہے کہ ایک کو حق ہو اور ایک کو باطل کو ہو۔ یہ بات کہنا بالکل ٹھیک ہے۔ آگے سے اعتراض سمجھیں۔ اعتراض یہ ہے کہ جب قرآن بھی ایک ہے اور حدیث بھی ایک ہے تو پھر ائمہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی ایک ہے، حدیث بھی ایک ہے، پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جو آپ سمجھیں، قرآن ایک ہے، حدیث ایک ہے، لیکن کبھی قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ حدیث ایک ہے، حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ ایک معنی ایک سمجھتا ہے اور دوسرا معنی دوسرا سمجھتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے۔ بل مطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورت کو طلاق ہو جائے تو عدت کتنی مدت کرے؟ قرآن کریم میں کہا وہ 3 قروء انتظار کرے۔ قروء قرء کی جمع ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے سمجھا کہ یہاں قرء سے مراد حیض ہے، تو انہوں نے کہا 3 حیض انتظار کرے۔ امام شافعی نے سمجھا کہ قرء کا معنی طہر ہے، تو 3 طہر انتظار کرے۔ اب دیکھو آیت ایک ہے لیکن 2 اماموں میں اختلاف ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے اگر قرآن یہاں ثلاثۃ قروء کی بجائے ثلاثۃ حیض کہہ دیتا اختلاف نہ ہوتا، قرآن ثلاثۃ قروء کی بجائے ثلاثۃ اطہار کہہ دیتا تب بھی اختلاف نہ ہوتا۔ جب قرآن نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس کے 2 معنی بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر 2 مذہب بھی تو بننے ہی تھے نا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ تکوینی طور پر اللہ کے علم میں تھا اور اللہ کو پسند تھا کہ 2 مذہب بنتے۔ اگر اللہ رب العزت یہ نہ پسند فرماتے تو پھر محتمل لفظ کو ذکر ہی نہ کرتے بلکہ صریح ذکر فرما دیتے۔ اسی طرح حدیث پاک میں ہے جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پیش کی ہے، اور یہ حدیث پاک پیش کی ہے میں نے صحابہ کرام کے اختلاف کے بارے میں، کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غزوہ احد کے بعد لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ جاؤ بنی قریظہ کے محلے میں جا کے نماز پڑھنی ہے تو ہم نے عصر کی، رات سے وقت آ گیا فادرک بعضکم العصر، عصر کا وقت، بعض کہتے ہیں جی عصر ہم یہاں پڑھیں گے آگے مغرب قضا ہو جائے گی، اور بعض کہتے ہیں عصر ہم آگے پڑھیں گے حضور کا حکم ہے۔ تو بعضوں نے ظاہری حکم کو دیکھا تو عصر قضا کر کے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھی، اور بعضوں نے حدیث کا منشا سمجھا کہ جلدی جانا چاہیے، تاخیر ہو گئی ہے لیکن نماز تو رستے میں پڑھ لیں، ان نے عصر رستے میں پڑھ لی۔ فلم یعن واحدہ منہم فذکر ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی کو یہ بات بتائی گئی فلم یعن واحدہ منہم، آپ نے کسی ایک کو برا بلا نہیں کہا بلکہ فرمایا دونوں ٹھیک ہیں۔ اسی طرح یہاں نسائی شریف کی ایک روایت موجود ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
ان رجلین تیمما وصلیا، سفر میں تھے تو دو آدمی نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی، صحابہ ہیں، نماز پڑھ لی، تیمم کیا، نماز پڑھ لی، ابھی نماز کا وقت نہیں گزرا تھا کہ پانی مل گیا۔ اب دیکھنا لفظ ایک اور اختلاف ہو رہا ہے، پانی مل گیا۔ ایک کہنے لگا کہ جب پانی نہ ہو تیمم کرنا چاہیے، جب پانی مل گیا ہے تیمم ختم اور وضو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، تیمم کی شرط ہے کہ پانی نہ ملے، جب پانی ملا وقت کے اندر ملا، تیمم ختم ہو گیا، میں تو وضو کر کے نماز دوبارہ پڑھوں گا۔ دوسرے صحابی کی دلیل یہی ہے، انہوں نے کہا قرآن کریم میں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً، پانی نہ ملے تیمم کر لو، پانی نہ ملے تیمم کرو۔ جب پانی نہیں ملا ہم نے تیمم کیا اور نماز پڑھ لی۔ اب جو پانی ملا وہ تو بعد میں ہے نا، تو شریعت کے حکم پر تو ہم نے عمل کر لی ہے، نماز پڑھ لی ہے، اب پانی تو بعد میں ملا ہے، اب اگلی نماز میں ہم پانی کے ساتھ وضو کریں گے اور نماز پڑھ لیں گے۔ اب ان دونوں فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا، لفظ آیت ایک ہی ہے اور مسئلہ دونوں کا الگ الگ ہے۔ جب یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے تو اللہ کے نبی نے اس شخص کے لیے جس نے نماز 2 بار پڑھی لٹائی، فرمایا کہ تجھے 2 نمازوں کا ثواب ملے گا، پہلی کا بھی دوسری کا بھی۔ اور جسے نماز نہیں لٹائی اللہ کے نبی فرمانے کہ نماز تیری بھی ہوگی، فقط اصبت سنتا، اور اصل مسئلہ تیرا ہی ہے، اصل مسئلہ وہ ہے جو تو نے عمل کیا ہے، باقی اس کو بھی 2 نمازوں کا اجر مل جائے گا۔ تو یہاں دیکھو آیت ایک ہوتی ہے لیکن آیت کے فہم میں اختلاف ہوتا ہے، حدیث ایک ہوتی ہے اور حدیث کا معنی سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے، اس لیے ایک مسئلے پر 2 مذہب بن جاتے ہیں۔ یہ سوال بڑا اہم ہے، اس کو سمجھنا۔ یہ بہت زیادہ سوال دہرایا جاتا ہے اور یہ اکثر علماء بھی پوچھتے ہیں، عام بندوں کی بات نہیں، اس لیے اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ وہ سوال یہ ہے کہ آپ کہتے ہو ہم امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ کے مقلد ہیں، جب کہ تم کبھی امام صاحب کی تقلید کرتے ہو، کبھی امام ابو یوسف کی کرتے ہو، کبھی امام محمد کی کرتے ہو۔ کسی مسئلے پر عمل امام یوسف کے مسئلے پر ہے، کسی پر امام محمد کے مسئلے پر ہے، تو تم تقلید شخصی تو نہیں کرتے، تم امام حنیفہ کی تقلید تو نہیں کرتے، تم بھی تو بدل جاتے ہو۔ اس کا جواب سمجھیں۔ حضرت امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے شامیہ کے مقدمہ میں المطلب فی الرابع، یہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا، حضرت امام شامی فرماتے ہیں امام ابو یوسف نے فرمایا ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ الا قولا قد کان قالہ، ما قلت قولا خالفت فیہ ابا حنیفۃ الا قد کان قولا قالہ، الا قولا قد کان قالہ۔ امام یوسف فرماتے ہیں کہ میں جب کسی مسئلے پر حضرت امام حنیفہ سے اختلاف کرتا ہوں تو میرا اپنا قول نہیں ہوتا، بلکہ ایک مسئلے پر امام ابو حنیفہ کے 2 قول ہوتے ہیں، میں انہی 2 قولوں میں سے ایک قول کو لے لیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ابو یوسف امام حنیفہ کا مخالفت کر رہا ہے، حالانکہ مخالفت میں نہیں کر رہا ہوتا، امام صاحب کے 2 قول ہوتے ہیں، دونوں میں سے ایک قول میں لیتا ہوں، اس کو ترجیح میں دیتا ہوں، اور مشہور ہوتا ہے کہ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے مخالف ہے۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا اس مسئلے پر ایک مذہب امام ابو حنیفہ کا ہے اور ایک مذہب امام ابو یوسف کا ہے اور فتویٰ امام ابو یوسف کے مذہب پر ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس مسئلے میں 2 قول ہیں امام ابو حنیفہ کے، ان دونوں میں سے ایک قول کو ترجیح امام ابو یوسف نے دی ہے، تو ہم امام صاحب کا وہ قول لے رہے ہیں جس کو ترجیح امام ابو یوسف نے دی ہے، وہ امام ابو یوسف کا اپنا قول نہیں ہوتا۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں نے اس لیے بڑی تاکید سے کہا تھا کہ اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھنا۔ آگے رد المختار شامیہ میں ایک بات بڑی کھل کر کی ہے، شامیہ مطلب صح عن الامام انہ قال اذا صح الحدیث و مذہبی، کہتے ہیں انہ روی عن جمیع اصحابہ من الکبار، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تمام جو بڑے بڑے شاگرد ہیں ان سے یہ بات مروی ہے کہ ابی یوسف و محمد و ظفر و الحسن، جو امام صاحب کے بڑے بڑے شاگرد ہیں نا، امام ابو یوسف، امام محمد، امام ظفر، امام حسن، ما قلنا فی مسئلۃ قولا الا وهو روایتنا عن ابی حنیفہ واقسموا علیہ ایمانا غلاظا،
یہ 4 حضرات بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ جب بھی ہم کوئی مسئلہ بتاتے ہیں جو امام صاحب کے مسئلے کے مخالف ہوتا ہے وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا بلکہ امام صاحب ہی کی ایک روایت ہوتی ہے۔ اب بتاؤ، جب ہم امام ابو یوسف امام محمد کا قول لیتے ہیں جو امام ابو حنیفہ کے مقابلے کے اندر ہوتا ہے، تو ہم امام صاحب کے قول کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں یا امام صاحب ہی کے قول کو لے رہے ہوتے ہیں؟ یہاں ایک بہت اہم بات ہے، اللہ کرے میں سمجھا سکوں اور آپ سمجھ سکیں، وہ یہ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلے پر 2 قول کیوں اختیار کرتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ ایک مسئلے پر 2 قول کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مسئلہ بھی سمجھ لو، وجہ بھی سمجھ لو، اور ایک بہت بڑا اعتراض فقہ حنفی پر وہ بھی ساتھ ہی حل ہو جائے گا۔ مثلا جب بچہ ماں کے یہاں پیدا ہو، بچہ دودھ پیے تو کتنے سال تک ماں کا دودھ پیے؟ اب امام صاحب سے 2 روایتیں ہیں، ایک روایت ہے 2 سال اور ایک روایت ہے 2.5 سال۔ فتویٰ 2 سال والی روایت پر ہے، غیر مقلد 2.5 والی پیش کر اعتراض کرتے ہیں۔ جب اس مسئلے پر اعتراض اور جواب آئے گا اس موقع پر انشاءاللہ مزید بحث کریں گے۔ میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ مسئلہ ایک ہے کہ جب بچہ پیدا ہو ماں کا دودھ پیے، تو امام صاحب کی سے ایک روایت یہ ہے کہ اس کی مدت 2 سال ہے اور ایک روایت کی مدت رضاعت 2.5 سال ہے۔ اب یہ 2 سال کا قول بھی ہے، 2.5 سال کا بھی ہے، ایسا کیوں ہے؟ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں کہ آیتیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک آیت ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، ماں کو چاہیے کہ اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہے۔ آگے دیکھو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، آگے کیا ہے؟ ایک بول فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ بَيْنَهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا، دیکھو فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا، آگے وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، جو پوری مدت دودھ پلانا چاہے تو 2 سال پلائے۔ آگے کیا ہے؟ پھر اگر یہ دودھ چھڑانا چاہیں باہمی رضامندی اور مشورے سے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب مدت رضاعت 2 سال ہے تو 2 سال کے بعد مشورے کی ضرورت ہے، 2 تو چھڑانا ہی چھڑا رہے۔ یہ فَإِن یہ فا ہے تعقیب مال وصل کے لیے، 2 سال پورے ہو گئے اور 2 سال کے بعد فا، اب اگر یہ دودھ چھڑانا چاہے مشورے کے ساتھ تو کوئی حرج نہیں۔ مدت رضاعت ہے ہی 2 سال، تو پھر بعد مشورے کی ضرورت کیا ہے؟ اب امام سے فرماتے ہیں اس لفظ فا سے پتہ چل رہا ہے کہ مدت رضاعت ابھی کچھ باقی ہے۔ اگر 2 سال کے بعد مدت رضاعت ختم ہو جاتی تو پھر یہ بات کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ 2 سال کے بعد دودھ چھڑانا چاہیں تو چھڑا سکتے ہیں۔ اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور سمجھ آ رہی ہے بات ہے؟ تو فا سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ 2 سال سے زیادہ ہے؟ وہ کتنی ہے؟ اور 2.5 سال ہے، 3 کتنی ہے؟ اب دوسری آیت قرآن کریم کی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدِهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا، ماں 3 مشقتیں اٹھاتی ہے۔ نمبر 1 حملت امہ، بیٹے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وَوَضَعَتْهُ پھر بیٹے کو جنتی ہے، کرہن 2 مشقت، اور تیسری مشقت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرًا۔ اب اس حملہ سے کیا مراد ہے؟ اس حمل سے کیا مراد ہے؟ حمل کا ایک معنی ہوتا ہے کہ پیٹ میں رکھنا جیسے حملت، اور حمل کا ایک معنی ہوتا ہے گود میں رکھنا، گود میں رکھنا جیسے یا پشت پہ رکھنا یعنی پیٹ سے باہر۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها، اب یہ پیٹ کے اندر تو نہیں ہے نا، تو حمل کا ایک معنی ہوتا ہے پیٹ میں رکھنا اور اٹھانا، ایک حمل کا معنی پیٹ سے باہر رکھنا اور اٹھانا۔ اب یہاں حمل کا معنی کیا کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں یہ حمل سے مراد ہے پیٹ میں رکھنا، وہ تو پیچھے آ چکے حملتہ، وہ تو آ چکا ہے نا۔ اب حمل سے کون سا معنی مراد ہوگا؟ گود میں رکھنا۔ وفصالہ اور دودھ پلا کے چھڑانا 30 شہرا 2.5 سال ہے۔ کتنے؟ 2.5 سال۔ یہ 30 شہرا یہ جو 30 مہینے بنتے ہیں، یہ 30 مہینے کیسے بنیں گے؟
اب اس کا معنی ایک عورت گود میں رکھے اور اپنے بچے کو دودھ پلائے اور چھڑائے تو کتنے ہو گئے؟ 2.5 سال ہو گئے نا۔ یرضعن اولادہن حولین کاملین، وہاں سے پتہ چلا کہ مدت ذات کتنی ہے؟ 2، اور فا سے پتہ چلا کہ مزید بھی ہے، اور یہاں سے پتہ چلا کہ 3 سال ہے۔ تو امام سے فرماتے ہیں کاملین کا تقاضا یہ ہے کہ مدت رضاعت 2 سال ہو، اور حملہ کا تقاضا یہ ہے کہ مدت 2.5 سال ہو، لہذا ایک قول 2 سال کا ہے، ایک قول 2.5 سال کا ہے۔ اب دونوں پر دلائل ہے نا۔ اب اگلا مسئلہ ترجیح دینے کا تھا کہ ترجیح کس کو دیں گے؟ تو جب ہم کہتے ہیں یہ ترجیح ہے امام محمد امام یوسف کے قول کو، وہ فرماتے ہیں مدت رضاعت 2 سال ہے، تو 2 سال والا قول کس کا ہے؟ امام صاحب والا، اور 2.5 سال والا بھی کس کا ہے؟ تو دونوں قول امام صاحب کے تھے، اور ایک مسئلے پر 2 قول اس لیے ہوتے ہیں کہ دونوں کی گنجائش ہوتی ہے۔ اب امام صاحب کی دیانت دیکھو، ایک آیت سے یا ایک حدیث سے یا 2 حدیثیں ملانے سے جب 2 مسئلے ثابت ہو سکتے ہیں تو امام صاحب اپنی قوت اجتہاد کے ساتھ دونوں مسئلے پیش کرتے ہیں اور پھر قوت دلیل سے ایک مسئلے کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دیانت ہے، کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ کتنی بڑی دیانت ہے۔ قوت اجتہاد سے 2 مسئلے نکالتے ہیں، ایک نہیں دونوں، اور پھر قوت دلیل سے ایک کو ترجیح بھی دیتے ہیں۔ اس سے بڑی فقاہت کیا ہو سکتی ہے؟ جب اعتراض اور جواب آئے گا نا، اس پر پھر میں اگلی بات شروع کروں گا انشاءاللہ۔ یہ صرف میں نے یہاں اتنا ذکر کیا ہے کہ ایک آیت ہو تو 2 مسئلے کیوں ہوتے ہیں، ایک حدیث ہو تو 2 مسئلے کیوں ہوتے ہیں۔ سوال یہ ہے، قرآن کریم میں ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ دیکھو دین مضبوطی سے تھامو اور ٹکڑے نہ کرو، تقسیم نہ کرو، اور 4 ائمہ نے دین کو تقسیم کر دیا ہے۔ اس کا جواب میں بڑی تفصیل کے ساتھ دے چکا ہوں۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ایک ہوتا ہے دین اور ایک ہوتا ہے مذہب۔ ائمہ نے دین کے ٹکڑے نہیں کیے، بلکہ ایک دین تک پہنچنے کے 4 راستے دیے جن کو مذاہب کہتے ہیں، اور یہ فرقہ واریت نہیں ہوتی۔ حکیم الامت حضرت تھانوی اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک مکان بنانا ہو اور ہم کے سارے مل کر ایک مکان بناؤ۔ اب سارے مل کر ایک مکان بنانے کا مطلب یہ ہے کوئی آدمی اینٹیں لائے، کوئی آدمی مٹی لائے، کوئی آدمی پانی لائے، اور کوئی آدمی گارا بنائے، اور کوئی آدمی مستری کا کام کر کے اینٹ سے رکھتا جائے۔ یہ ہے سارے مل کر کام کرو۔ اور ایک سارے مل کر کام کرنے کا معنی یہ ہے کہ سارے اینٹیں اٹھاؤ تو پانی کون لائے گا؟ ساری پانی لاؤ تو سیمنٹ کون لائے گا؟ سارے سیمنٹ لاؤ تو مستری بن کے اینٹ پر اینٹ کون رکھے گا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ جب قرآن کہتا ہے نا کہ دین کو مضبوطی سے تھامو، تو لوگ سمجھتے اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مکان بناؤ اور سارے اینٹیں ہی لاؤ، جبکہ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ مکان سارے مل کے بناؤ، اینٹ والا اینٹ لائے، پتھر والا پتھر لائے، سیمنٹ والا سیمنٹ لائے، اور مستری اپنا کام کرے۔ اسی طرح ہمارے ائمہ نے دین کو مضبوطی سے تھاما ہے، مضبوطی سے تھاما اور ٹکڑے نہیں کیے۔ ہاں دین کے جتنے مسئلے نکلتے تھے وہ نکال کر سارے امت کے سامنے پیش کر دیے۔ اور دوسرا جواب حضرت علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم دیا کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں 4 مذاہب کا ہو جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اگر 4 مذاہب مدون نہ ہوتے اور 4 مذاہب دنیا میں متعامل نہ ہوتے تو پھر ایک مذہب نہ ہوتا، دنیا میں 1000 فرقے بن جاتے۔ 4 بننے کے بعد امت کو روک دیا نا کہ 4 بناؤ 5واں نہ بناؤ۔ جب ان آپ 4 کو چھوڑ کے تحقیق کا دروازہ کھلو گے تو پھر 4 نہیں ہوں گے، 4000 بنے گے، تو پھر فرقہ واریت بڑھے گی اور کم نہیں ہوگی۔ اگر بڑھ کی فرقہ واریت کو روکنا ہے تو پھر اس کو 4 کے اوپر روک دو، وہ جو اختلاف والا ذوق تھا وہ بھی رہ جائے گا اور کوئی فرقے بھی نہیں بنے گے۔ ہر بندے میں تب اختلاف والا ذوق تو ہے نا، وہ اختلافی ذوق بھی رہ جائے گا اور امت فرقہ واریت سے بھی بچ جائے گی۔ اعتراض کہتے ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث پاک میں کہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید کرو، ابو حنیفہ کی تقلید کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم میں یہ تو حکم دیا ہے اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی الامر منکم، کہ تقلید کرو، فقہا کی بات مانو۔ کس فقیہ کی بات مانو گے؟ جو فقیہ تمہیں میسر ہوگا۔ یہ تو ہے کہ قرآن کریم کی 7 قراتیں ہیں، لیکن اس میں یہ تو نہیں کہا گیا کہ تم قرات فلاں امام کی لو اور فلاں قاری کی لو۔ بھئی 7 قراتیں ہیں اور جو قرات تمہارے یہاں متواتر اور متوارث ہے اس قرات پہ عمل کر لو۔ قرآن نے یہ تو حکم دیا ارکعوا مع الراکعین کے باجماعت نماز پڑھو،
یہ تو نہیں کہ فلاں امام کے پیچھے نماز پڑھو، امام جو تمہیں میسر ہوگا اس کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ اسی طرح یہ حکم تو دیا تقلید کرو، لیکن یہ نہیں کہ فلاں امام کی کرو، جو امام میسر ہوگا اس امام کی تقلید کر لو۔ پھر وہ یہاں پر اعتراض کرتے ہیں، اچھا تم یہ بتاؤ، ایک حوالہ پیش کر دو امام ابو حنیفہ نے کبھی فرمایا ہو کہ تم میری تقلید کرو، کبھی انہوں نے کہا میری تقلید کرو، تمہیں بڑا شوق ہے تقلید کرنے کا، وہ تو نہیں کہتے میری تقلید کرو۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ تم 1,25,000 کم و بیش صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کا نام لے کر بتا دو جو یہ کہے کہ مجھے صحابی مانو، مجھے مانو میں صحابی ہوں۔ کبھی کسی نے کہا کہ مجھے صحابی مانو؟ بھئی جب وہ صحابی ہیں تو ان کو کہنے کی حاجت نہیں کہ مجھے صحابی مانو، وہ صحابی ہیں، ان کو ماننا ہمارے ذمہ ہے۔ امام ابو حنیفہ مجتہد ہے، اجتہاد کیا ہی اس لیے کہ امت مسائل پہ عمل کرے، تو وہ کہیں یا نہ کہیں، جب مجتہد ہیں ان کا مسئلہ میں ملتا ہے تب ان کو مجتہد مانیں گے۔ تو یہ سوال بے سود ہے، کبھی انہوں نے کہا ہو کہ تم مجھے مانو۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسی آپ کے مسجد محلے میں 2 مسئلے ہوں اور آپ نماز کہاں پڑھنی ہے، میں تو اس کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں بتاؤں کبھی اس نے کہا میرے پیچھے نماز پڑھو، کہا نہیں، تو پھر کیوں پڑھتے ہو، ادھر پڑھا کرو نا۔ آپ کو یار محلے کی 2 مسئلے جو میرا ہم مسئلہ کیا ہے، ہم مزاج ہے، جو مجھے قریب ہے میں وہاں پڑھتا ہوں۔ نہیں، اس نے کبھی کہا نہیں، تو پھر کیوں جاتے ہو پڑھنے کے لیے؟ یہ عجیب بات ہے۔ بھئی جب مسجد موجود ہے، امام موجود ہے، جماعت ہوتی ہے، تو امام اعلان اب تھوڑا کرے گا کہ میرے پیچھے آ کے نماز پڑھو۔ امام حنیفہ مجتہد ہیں، اجتہاد کیا، مسائل استنباط کر کے دے دیے، اس لیے دیے کہ ان کے اوپر عمل کرو۔ اب یہ کہنا باقی رہ گیا کہ نہیں مجھے، کبھی انہوں نے کہا کہ مجھے امام مانو، جب کہیں گے تو پھر ماننا۔ سوال، یعنی ان 4 ائمہ میں سے پہلے کیا لوگ کسی امام کی تقلید کرتے تھے؟ ہم نے کہا جی کرتے تھے، میں پہلے بتا چکا ہوں۔ مکہ مکرمہ میں تقلید ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی، مدینہ منورہ میں تقلید ہوتی ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی، بصرہ میں تقلید ہوتی ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی، اور یمن میں تقلید ہوتی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی، اور کوفہ میں تقلید ہوتی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو امام صاحب سے پہلے صحابہ کرام پہ تقلید ہوتی تھی۔ پھر سوال کہ امام تو کئی ہیں، تم ان کئی اماموں میں سے صرف 4 ہی کی تقلید کی بات کرتے ہو، باقی ائمہ کی بات کیوں نہیں کرتے؟ میں بڑی وضاحت سے اس بات پہ کر چکا ہوں، تقلید اس امام کی کرتے ہیں جس امام کا مذہب اصول اور فروع کے اعتبار سے مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچا ہو۔ ان 4 ائمہ کے علاوہ باقی کسی امام کا اس طرح اصولاً اور فروعاً مذہب مدون ہو کر ہمارے پاس نہیں پہنچا۔ تقلید اس کی کریں گے کہ جس کا مذہب مدون ہو کر آیا ہو، جب مدون ہو کر نہیں آیا تو پھر بتاؤ ہم تقلید کیسے کریں گے؟ پھر سوال سمجھیں، تو اگر یہ 4 امام ہیں ان کی تقلید ہی کرنی ہے تو پھر 4 میں سے ایک کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ 4 کی کر لو، کوئی مسئلہ اس امام کو لے لو، کوئی مسئلہ اس امام کو لے لو، کوئی مسئلہ اس امام کو لے لو، پھر یوں کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا اگر تقلید کے لیے ایک امام کو متعین نہ کریں تو پھر مذہبی آوارگی پھیل جائے گی، مذہبی آوارگی پھیل جائے گی۔ کیوں؟ سردی کا موسم ہے اور اس کے جسم سے خون نکلا اور بہہ پڑا تو یہ کہے گا جی میں وضو نہیں کروں گا کیونکہ امام شافعی کا وضو نہیں ٹوٹا، سردی ہے نا، نہیں کرے گا۔ اور یہی بندہ ہوگا جب گرمی ہوگی خون نکل جائے گا کہوگے جی میں تو وضو کروں گا کیونکہ امام حنیفہ فرماتا ہے کہ اسے خون سے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب کبھی مسئلہ ان کا لے گا، کبھی مسئلہ ان کا لے گا، تو مذہبی آوارگی شروع ہو جائے گی، مذہبی آوارگی، اور اتنی بڑی آوارگی ہوگی کہ جس کو کنٹرول کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور چاہتا ہے ایسے لڑکی سے میرا نکاح ہو جائے، اب اس نے اس لڑکی کو قائل کر لیا اور نکاح پر تیار کر لیا، جسے ہم کہتے ہیں نا خفیہ نکاح، لو میرج، خفیہ، ایجاب و قبول کیا اور نکاح ہو گیا۔ اب اس کی شادی 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے چلی، وہ کی لڑکی بازار جا رہی تھی اور اب اس پر کسی اور کی نظر پڑ گئی۔ اس نے اس لڑکی سے کہا تو مجھ سے نکاح کرو۔ اس نے کہا میں نے تو نکاح کیا ہوا ہے۔ کہا جو نکاح کیا اس پہ گواہ ہیں؟ کہا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ فقہ مالکی میں گواہ شرط نہیں ہے، تو میں نے نکاح فقہ مالکی کے مطابق کیا ہے، گواہ نہیں ہے۔ اس نے کہا دیکھ امام ابو حنیفہ کے ہاں جب تک گواہ نہ ہو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے،
تیرا پہلا نکاح ہے ہی نہیں، اس نے اس سے نکاح کر لیا، دوسرا نکاح ہو گیا۔ اب 6 مہینے اس کے ساتھ مزے لوٹے، 6 مہینے بعد کوئی ایک اور مل گیا، اس کو پسند آ گئی، اس نے کہا میرے ساتھ نکاح کر لو۔ اس نے کہا میں نے تو نکاح کیا ہے۔ کس سے کیا؟ فلاں سے۔ ابو سے پوچھ کے کیا؟ کہا نہیں۔ کہا جب باپ سے نہ پوچھے نکاح ہوتا ہی نہیں۔ امام شافعی کیا؟ امام شافعی کے ہاں اذن ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، تو مجھ سے کر لو، اس نے اس سے کر لیا۔ اب نکاح کتنے سے ہو گیا؟ جی 3۔ یہ رہتی تھی ملک سے باہر، یہ ملک سے واپس آئی، 1 سال تک واپس نہیں گئی، وہ تینوں آ گئے، ایڈریس پہ تینوں پہنچ گئے۔ اب تینوں آگے پوچھا بھی کون ہو؟ کہتا ہے میں شور ہوں، کہتا ہے میں شور، کہتا ہے میں شور ہوں۔ پھر میری بیٹی ہے کہ تم 3 شور کیسے؟ کہا اسے پوچھ لو، ہم تینوں سے نکاح ہوگا، پھر تینوں لڑیں گے۔ کیوں؟ پہلا نکاح ہوا تو گواہ نہیں تھے، امام مالک یہاں ہو گیا۔ دوسرے نے کہا نہیں گواہ ہوا ہی نہیں۔ کیوں؟ نکاح ہوا ہی نہیں، گواہ جو نہیں تھے، پہلا تو نکاح ہی نہیں ہے، چلو ختم ہو گیا، دوسرا شور آ گیا۔ ابو سے پوچھا تھا، نہیں پاکستان سے باہر تھی، بغیر نکاح کیا۔ تو یہ تیسرا جو تھا شافی، اس نے کہا بغیر اذن ولی کے نکاح ہوتا ہی نہیں، پہلا تو نکاح، دوسرا بھی نہیں ہے، میں آ گیا ہوں نا۔ تو جب ایک امام کا متعین نہیں ہوگا اور تقلید شخصی نہیں ہوگی، پھر لڑکی ایک ہوگی اور اس کے ساتھ آنے والے 3 ہوں گے۔ اب آپ کس کے حوالے کرو گے اس کو؟ نہیں، کس کے حوالے کرو؟ اس کا حل کیا ہے؟ ایک امام کی فقہ متعین کرو، تقلید شخصی پہ چلو، پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ اور میری بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ پھر جھگڑا نہیں ہوگا۔ آگے شبہ اور سوال سمجھیں۔ ائمہ 4 ہیں، لیکن فقہ احناف اور آپ لوگ جو حنفی ہو، آپ صرف امام ابو حنیفہ کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ باقی ائمہ بھی تو ہے نا، ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ نمبر 1 جواب، نکاح باقی ائمہ بھی امام ہیں، لیکن یہ ان سب سے بڑے ہیں درجے کے اعتبار سے، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 70 صحابہ کا زمانہ پایا ہے اور 6 صحابہ سے روایت کی ہے۔ 70 صحابہ کا زمانہ پایا اور 6 صحابہ سے روایت کی ہے، تو مقام اور مرتبے میں جس تک یہ پہنچے ہیں، وہاں باقی ائمہ مقام اور مرتبے میں نہیں، یہ بڑے ہیں، اس لیے ہم تقلید ان کی کرتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالی، ان کی جو فقہ ہے وہ شخصی ہے، اکیلا شخص مرتب کرتا ہے، اور امام صاحب کی فقہ شخصی نہیں بلکہ شورائی ہے۔ امام صاحب 40 رکنی فقہا کی کمیٹی بٹھاتے اور ان کے درمیان مسئلہ پیش کرتے، اور 40 فقہا مسئلے پر بحث کرتے، پھر مسئلہ لکھا جاتا، اور شورا کو شخص پر ترجیح ہوتی ہے، شورائی فیصلوں کو شخصی فیصلوں پر ترجیح ہوتی ہے۔ نمبر 3، امام مالک، امام شافعی، امام احمد رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں نے فقہ مدون فرمائی ہے، لیکن بعد میں فرمائی ہے، اور امام ابو حنیفہ نے فقہ مدون فرمائی ہے تو سب سے پہلے فرمائی ہے، وہ فقہ کے مدون اول ہیں، اور ظاہر ہے جو اول کا مقام ہے وہ ثانی اور ثالث کا بعد میں نہیں، اس لیے ہم نے ترجیح مدون اول کو دیتے ہیں۔ کیوں؟ ہم نے کہا تقلید کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مذہب، اس کے امام کا مذہب مدون ہو کر مقلد کے پاس پہنچے، تو سب سے پہلے جو مذہب مدون ہو کر پہنچا وہ امام ابو حنیفہ کا ہے، اس لیے ہم ترجیح ان کو دیتے ہیں۔ نمبر 4، قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی بات مانو۔ سوال یہ ہے اللہ کی بات تب مانیں گے جب اللہ کی ذات کو دیکھیں اور اللہ کی بات کو سنیں۔ جب اللہ کی ذات کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی بات کو سن نہیں سکتے، تو بات مانیں گے کیسے؟ اس کا جواب دیا اطیعوا الرسول، رسول کی بات مانو۔ رسول اللہ کی بات سنتا ہے، امت کو سناتا ہے۔ اللہ کی ذات کو ہمارے پیغمبر نے دیکھا ہے، اور آگے پھر امت نے نبی کو دیکھا ہے، واطیعوا الرسول۔ پھر ذہن میں سوال آیا کہ یہ تو ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا یا سنا ہو، یا دیکھا ہے تو سنا نہیں ہے لیکن پیغمبر کی زبان کو سمجھتے ہوں۔ تو جس نے پیغمبر کو سنا اور دیکھا بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیغمبر کی زبان عربی جانتا بھی نہیں، اجمی ہے، وہ کیا کرے؟ فرمایا وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، وہ فقہا کی تقلید کرے۔ اب تقلید کرنی ہے کس نے؟ جو اجمی ہے لیکن عربی پیغمبر کا امتی ہے، تقلید کرے گا۔ لہٰذا ایسا امام چاہیے کہ جو امام اجمی ہو اور عربی کو جانتا ہو، وہ چاروں ائمہ میں سے تنہا
امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ تنہا امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، اجمی ہونے کے باوجود ماہر عربیت ہیں۔ نمبر 5 جواب دیکھو، جب ہم نے تقلید کرنی ہے اور ہم اجمی ہیں، دین پر عمل کرنا ہے، تو ہمیں ایسا شخص چاہیے جو اجمی ہو کر اجمیت کا ماہر ہو۔ وہ تو امام صاحب تھے، پھر حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی جگہ پر بیٹھے ہیں جو سنگم ہے۔ امام مالک مدینہ میں ہے، امام شافعی مصر میں ہے، امام احمد عراق میں ہے، اور امام احمد بن حنبل کوفہ میں ایسی جگہ پر ہے جو سنگم ہے، ایک طرف عرب ہے اور ایک طرف عجم ہے۔ ہمارا امام سنگم پر بیٹھا ہے، عرب سے لیتا ہے، عجم کو دیتا ہے، عرب سے لیتا ہے اور عجم کو دیتا ہے۔ اس لیے ہم نے اس امام کا انتخاب کیا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی۔ اور ایک چھٹی بات، یہ بڑا دقیق نکتہ ہے، بڑا دقیق، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے، وہ یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت نازل ہوئی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیات ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ نے حضور پاک کو امیین میں نبی بنا کر بھیجا، امیین سے مراد عرب ہے، وہ آخرین اور آخرین کے لیے نبی بنا کر بھیجا، تو صحابہ نے پوچھا، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، یا رسول اللہ من ہم، یہ آخرین کون ہے؟ آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا رضی اللہ عنہ، اور آپ نے فرمایا لو کان العلم لو کان الایمان، ایک روایت میں لو کان الدین، لو کان الایمان عند الثریا لتنالہ رجال من اہل فارس، اگر علم اور ایمان یہ ثریا پر بھی چلا گیا تو کچھ لوگ فارسی ایسے آئیں گے جو وہاں سے بھی علم اور ایمان کو لے کر آئیں گے۔ اب ثریا ستارے کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، اور جس ستارے کو بھی تم پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب دین ستارے کے پاس، اگر دین ستارے تک یعنی ستارے ثریا تک رہ گیا تو فارسی بندہ وہاں سے بھی جا کر لائے گا۔ اس کا مطلب کیا کہ جب نبی دنیا سے رخصت ہو جائے گا، نجوم ہدایت ستارے ہی جائیں گے، تو وہ شخص جن ستاروں سے دین لے کر امت کو دے گا وہ فارسی ہوگا۔ ائمہ اربعہ میں سے واحد امام ابو حنیفہ ہیں جو فارسی بھی ہیں اور ستاروں صحابہ سے ملاقاتیں بھی۔ کوئی ان کے علاوہ ہے تو ہمیں دکھاؤ۔ واحد ایسے شخص ہیں کہ جو نجوم ہدایت سے ملاقاتیں بھی کی ہیں اور ستارے بھی ہیں۔ آپ دیکھو حدیث کو ملاؤ گے تو بات سمجھ آ جاتی ہے بڑے آرام کے ساتھ۔ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں، ہم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم تقلید کرتے ہیں، اور ہمارے پاس یہ میں نے چند ایک بیان کی ہیں، میرے پاس اور بھی ہیں، اور میرے اللہ کا بہت بہت بڑا شکر ہے کہ ایسی ایسی توجیہات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو توجیہات آپ کو شاید پہلی کتب میں نہ ملے۔ کل میرے پاس کچھ علماء آئے تھے، ایسے بخاری پر بات چل پڑی، تو میں نے کہا میں ابھی ختم بخاری کے لیے ملیشیا میں تھا، میں نے مفتی شبیر صاحب مولانا عاطف صاحب سے کہا بھئی حدیث اول حدیث آخر جو بخاری کی ہے، ان میں جو مناسبت علماء نے بیان فرمائی مجھے واٹس اپ کر دو۔ ان نے جو مناسب واٹس اپ کی جتنی تھی بھجوا دی، 4 تھیں، 4 یا 5۔ میں نے کہا اس کے بعد جو ان دونوں کی مناسبتیں میری ہیں جو میں نے پیش کی ہیں، تو کل وہ استاد ایک آئے تھے جو بخاری کے استاد ہیں، میں نے کہا جو میں نے مناسبتیں پیش کی ہیں میں بیان کرتا ہوں، اور یہ ابن حجر اسقلانی نے بھی نہیں لکھی۔ ان کا بھی اپنا ذوق ہے، ہمارا بھی اپنا ذوق ہے، ذوق پر تو آپ لڑ نہیں سکتے نا۔ میں نے کہا امام بخاری نے پہلی حدیث بیان کی ہے وَبِي قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، اور آخری حدیث کا آخری راوی ہے ابو ہریرہ، اور حمیدی کا نام عبداللہ بن زبیر ہے، ابو ہریرہ کا نام عبداللہ بن صخر ہے، تو پہلا راوی عبداللہ ہے، آخری عبد الرحمن ہے۔ اور سنن ابی داؤد کی روایت ہے احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ امام بخاری حدیث کا پہلا راوی وہ لایا جو عبداللہ ہے، اور آخری وہ لایا جو عبد الرحمن ہے، چونکہ اللہ کو ان ناموں سب سے زیادہ یہ 2 ہی نام پسند ہیں۔ میں نے کہا بھی مناسبت ہے نا، یہ تو ذوقی چیزیں ہیں، امام بخاری لکھی نہیں ہے کہ مناسبتیں کیا ہے، جو سمجھتے کہ مناسبتیں بیان کرتے گئے۔ میں نے کہا پہلا راوی عبداللہ بن زبیر ہے اور آخری ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخرہ ہے۔ پہلا راوی مکہ ہے، اب مکی ہے، آخری مدنی ہے، وہی مطلوب مکہ سے شروع ہوئی ہے، وہی غیر مطلوب مدینہ پہ ختم ہو گئی ہے، اس لیے پہلا راوی مکی لائے، آخری مدنی لائے۔ میں نے کہا ہماری بھی روایت جب یہ لکھی جائے گی
جو آئندہ نسلیں آئیں گی وہ ان کو پڑھ پڑھ کے مناسبتیں بیان کرتی رہے گی. کس نے لکھی ہے؟ مولانا گما نے لکھی ہے. اس وقت آپ لوگ نہیں ہوگے مجھے گالیاں دینے والے، اس وقت وہی ہوں گے جو ماننے والے ہوں گے. میں یہ بات مذاقاً بھی کہتا ہوں اور کھل کر اس لیے کہتا ہوں کہ جب آپ نے کام کرنا ہے نا، حضرت امام صاحب نے 2 کام کیے ہیں جو ان کے سارے کاموں کا خلاصہ ہے. نمبر 1 افراد تیار فرمائے ہیں، نمبر جو اپنے دماغ میں جو چیزیں تھیں اس کو لکھوا دیا ہے. اور میں بھی اس پہ پوری کوشش کر رہا ہوں، افراد بھی تیار ہو رہے ہیں اور جو میرے دل میں باتیں آتی میں لکھواتا جاتا ہوں. غلط ہوگا تو کانٹا پھر جائے گا، صحیح ہو جائے گا تو اللہ اس کو امت پہ چلا دیں گے. لیکن چیزیں کون سی ہیں؟ اکابر کے علوم کی نقل اور ان علوم کی شرح. بس اپنی طرف سے کوئی بات ہم اضافہ نہیں کرتے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تقریر ترمذی شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. اس کو غیر مقلد بڑے شور سے پیش کرتے ہیں. کہتے ہیں دیکھو جی شیخ الہند بابا جی فرماتے ہیں والانصاف ان الترجیح للشافعی فی هذه المسألہ ونحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. کہ امام ابو حنیفہ امام شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ ایک مسئلہ بیان فرما رہے ہیں اور اس مسئلے میں کہتے ہیں انصاف یہ ہے کہ ترجیح اس مسئلے میں امام شافعی کو ہے، لیکن چونکہ ہم مقلد امام حنیفہ کے ہیں اس لیے ہم امام کے پابند ہیں. ہم امام شافعی کی رائے کو چھوڑ کے امام صاحب کی رائے کو قبول کریں گے. وہ کہتے ہیں دیکھو اسے کہتے ہیں تقلید جامد. اسے کہتے ہیں تقلید جامد کہ کہہ بھی رہے ہیں بل انصاف و ان ترجیح. انصاف کی بات یہ ہے کہ مسئلہ راجہ امام شافعی کا، لیکن ہم نے انصاف کو بھی چھوڑ دینا ہے، سب کو چھوڑ دیں. کیوں؟ مقلد ہے نا، ہم مقلد ہیں، ہم کیوں انصاف کی بات لیں؟ کہتے ہیں ہم اس تقلید کے مخالف ہیں. اس تقلید ہم نے کہا بات سمجھو. بل انصاف ان ترجیح، یہ جو فرمایا کہ اس مسئلے پر ترجیح امام شافعی کے قول کو ہے اور مرجوع امام ابو حنیفہ کا قول ہے، تو یہ اجتہاداً فرمایا یا نصاً فرمایا؟ جی اجتہادی ہے نا. یعنی فرما رہے ہیں کہ میری رائے یہ ہے کہ اس مسئلے پر راجح قول امام شافعی کا ہے اور مرجوع قول امام صاحب کا ہے. اب یہ جو میری رائے ہے یہ تو میری رائے میرا اجتہاد ہے نا، اور ہم مقلد امام صاحب ایک ان کا اجتہاد ہے. اگر میرا اجتہاد امام صاحب کے اجتہاد کو مرجوع قرار دے دے تو میں اپنے امام کو اجتہاد کو اپنے اجتہاد پر ترجیح دوں گا، چونکہ میں مقلد ہوں اور وہ مجتہد ہے. اور سمجھ آئی؟ میں مقلد ہوں اور وہ مجتہد ہے. ان کی رائے میری رائے سے وزنی ہے. میری رائے اگر کہہ بھی دے اس مسئلے پر امام شافعی کی رائے راجح ہے، ان کی مرجوح ہے، لیکن میں اپنی رائے دفن کر دوں گا اور امام کی بات مانوں گا. کیوں؟ نحن مقلدون یجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ. یہ بات سمجھ آ گئی؟ ایک جواب تو یہ. اور دوسرا جواب سمجھو. دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حق بمقابلہ خطا، اس میں حق پر اجران ملتے ہیں اور خطا پر اجرن ملتا ہے. حق پر 2 اجر اور خطا پر 1 اجر. اب اگر امام شافعی کا مسئلہ لیں جس کو حق سمجھ رہے ہیں تو اجران مل جائیں گے، اور اگر امام حنیفہ کا مسئلہ لیں جس کو خطا سمجھ رہے تو اجرن مل جائے گا. یہی ہوگا نا بھائی؟ امام شافعی کا مسئلہ لیں جس کو ثواب سمجھتے ہیں تو اجران 2 اجر بن جائیں گے، اور اگر امام صاحب کریں تو جس کو خطا سمجھتے تو 1 اجر ملے گا. اب اگر لیں گے تو اجران اجر کا فرق ہو نا، تو ہم کہتے ہیں ایسے ہوتا ہے کہ بندہ عقیدت میں آ کر اجران کو چھوڑ دیتا ہے، عقیدت کو نہیں چھوڑتا. انسان کبھی بڑے سے عقیدت ہو تو 2 اجر چھوڑ کر 1 اجر لے لیتا ہے، لیکن عقیدت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اللہ آپ سب کو عمرے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ حج کی بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے. آپ جب وہاں جائیں عمرے کے لیے تو عمرہ مکہ مکرمہ ہوتا ہے یا مدینہ منورہ؟ مکہ مکرمہ ہوتا ہے. عمرے میں مکہ مکرمہ کے بعد آپ مدینہ منورہ بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ کیوں جائیں گے؟ نہیں کیوں جائیں گے؟ حرم مکہ میں 1 نماز پر ثواب ہے 1,00,000 نماز کا، اور مسجد نبی میں 1 نماز پر ثواب ہے 50,000 کا. تو ہم کہتے ہیں نا، غیر مقلد کہتے ہیں 1,000 کا، ایک کا. وہ کہتے ہیں 50 اور حدیث ضعیف ہے. ہم نے کہا چلو جو ضعیف اجر ہمیں مل جائے، جو قوی ہے وہ تمہیں مل جائے. تمہیں 1,000 کا ملے، اللہ ہمیں 50,000 کا دے. اب بات سمجھو، حرم مکہ میں نماز پڑھے تو 1 نماز پر اجر ہے
1,00,000 کا، اور مسجد نبی میں نماز پڑھے تو ایک نماز پر اجر ہے 50,000 کا، تو عمرہ آپ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ثواب ملے یا ثواب نہ ملے؟ تو وہاں جانے پر زیادہ ثواب مکہ میں ہے یا مدینہ منورہ میں؟ تو پھر آپ مدینہ کیوں جاتے ہیں؟ اب دیکھو پوری امت یہ کام کر رہی ہے کہ عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجر لے رہی ہے، اور اگر شیخ الہند عقیدت میں اجران کو چھوڑ کر ایک مسئلے میں اجر لے لیں تو پھر مسئلہ وہی ہے جو بکری اور دمبی والا تھا، پھر بکری دمبی والا رہ گیا نا۔ یا تو آپ عمرے کے لیے جاؤ تو مدینہ مت جاؤ، بھئی ہم ثواب کمانے کے لیے آئے ہیں، مدینہ میں ثواب کم ملتا ہے، ہم نہیں جاتے۔ تو پوری دنیا عقیدت میں اجران کو چھوڑ کر اجر کو لیتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بس پہ جا رہے تھے، تو حضرت نے فرمایا کہ اگلی صف پر بھی ایک بیٹھا تھا، پچھلی صف پر بھی بیٹھا تھا، اور وہ ساتھ والے کے کان میں خسر خسر کر رہا تھا کہ دیکھو تم مدینہ منورہ جا رہے ہو تو مسجد نبی کی زیارت کی نیت کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی نیت نہ کرنا۔ تم یہ نیت کرو کہ میں مسجد نبی جا رہا ہوں، یہ نیت نہ کرنا کہ میں قبر کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت اکاڑی رحمہ اللہ فرماتا ہے میں سن رہا تھا تو میں نے کہا یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، تو نیت حضور کی قبر کی رکھنا۔ اس نے کہا جی کیوں؟ حضرت اکاڑی فرماتے ہیں میں نے اسے پوچھا کہ بیٹا تو پاکستان کہاں رہتا ہے؟ اس نے کوئی پنجاب کا شہر بتایا، تو میں نے کہا تو پنجاب سے اتنے پیسے خرچ کر کے سعودیہ میں کیوں آیا؟ اس نے کہا جی عمرہ کرنے کے لیے۔ تو میں نے پوچھا کہ عمرہ مکہ میں ہوتا ہے یا مدینہ میں ہوتا ہے؟ کہتا جی مکہ میں ہوتا ہے۔ تو فرمایا پھر تو مدینہ کیوں جا رہا ہے؟ عمرہ تو ہو گیا۔ کہا جی مسجد نبی کے لیے۔ حضرت نے فرمایا تو مسجد نبی دیکھنی تھی تو اپنے محلے کی مسجد میں نمازیں پڑھتا رہتا، اگر نماز ہی پڑھنی تھی۔ کہا جی وہاں نماز پڑھے تو ثواب زیادہ ہوتا ہے کم ہوتا ہے؟ اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو تو ثواب کم ہوتا ہے، یہاں پڑھو گا تو زیادہ ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا محلے کی مسجد میں نماز پڑھو تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ کہتا جی 1 پر 27 کا۔ فرمایا یہاں پڑھو تو پھر؟ کہتا جی 1 پر 1,00,000 کا۔ فرمایا جو مسجد نبی جا رہے وہاں کتنا ملتا ہے؟ کہا جی 1 پر 1,000 کا۔ فرمایا میں یہی بات تو کہہ رہا ہوں، اگر تو ثواب کمانے کے لیے آتا تو پھر مکہ سے مدینہ نہ جاتا، اگر تو ثواب کے لیے آیا ہوتا تو مکہ سے مدینہ نہ جاتا۔ مکہ مکرمہ میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، مدینہ میں تو کم ہوتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے ہم جو مکہ مکرمہ سے مدینہ جا رہے ہیں صرف ثواب کمانے کے لیے، بلکہ ایسی شخصیت کے لیے جو مکہ میں نہیں مدینہ میں ہے۔ بیٹا بتا وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ بولو کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو مکہ سے تو مدینہ ان کے لیے جا رہے ہیں، تو پھر ان کی بھی نیت نہ کرے تو نیت کرے گی کس کی؟ جی مسجد نبی کی۔ یہ نہیں کہتے مسجد کی، بلکہ مسجد نبی کی۔ یہ نہیں کہتے مسجد کی بلکہ مسجد نبوی کی۔ اس کا معنی جس مسجد میں جا رہے ہیں اس مسجد کو شرف بھی اس قبر والے کی وجہ سے ہے۔ یہ صرف مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے، اس کو تو نسبت بھی انہی کی وجہ سے ہے۔ تو جن کی وجہ سے نسبت ملی ہے ان کی نیت کرے تو شرک ہوگا، اور جو مسجد بس کی نیت کرے تو عبادت ہو جائے گی۔ میں خیر صرف یہ سمجھا رہا تھا کہ کبھی عقیدت میں اجران کو چھوڑ کے اجر کو لے لیا جاتا ہے۔ سوال، غیر مقلدین کہتے ہیں کہ رفع الیدین ہم بھی کرتے ہیں، شافعی بھی کرتے ہیں۔ شافعی کریں اس کو یہاں پر ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کو رفع الیدین کی بحث کے اندر ہو گیا مسئلہ نہیں ہو، بس یہ وہاں پر بات آئے گی تاکہ سوال میں تکرار نہ ہو، ذرا اس کو تفصیل سے سمجھانا پڑتا ہے، وقت زیادہ لگ جائے گا۔ اگلا دیکھ سوال، غیر مقلد کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو رفع الیدین منسوخ ہے، اصل وہی کیا، لیکن یہ مختصر میں اس کو چھیڑ رہا ہوں۔ رفع الیدین منسوخ ہے، اس لیے رفع الیدین والی روایتیں ساری منسوخ ہیں، ترک والی ناسخ ہیں، تو پھر شفاف رفع الیدین کرتے ہیں تم اسے منسوخ کہہ دو۔ ہمیں کہتے ہو منسوخ ہے، انہیں منسوخ کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں تو پھر منسوخ پر تو عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے، پھر شفافے کے لیے گنجائش کیوں نکالتے ہو؟ ہم نے کہا نسخ کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے نسخ اجتہادی اور ایک ہے نسخ منسوس۔ جو نسخ منسوس ہو اس پر عمل کرنا جائز نہیں، اور جو نسخ اجتہادی ہو اجتہاد سے منسوخ قرار دیں، وہ جو منسوخ سمجھتا ہے اس پر عمل جائز نہیں ہے، اور جو نہیں سمجھتا اس کے نزدیک عمل کرنا جائز ہے۔ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں پہلے قبرستان جانے سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں۔
تو منع والا حکم منسوخ ہو گیا نا، یہ نسخ منسوخ ہے، لہٰذا اب منع کرنا جائز نہیں ہوگا بلکہ زیارت کرنا جائز ہے۔ اور منع پہلے منع کرتا تھا، اب میں نے اجازت دی، اب کو منع کرے گا تو منع کرنے والا حکم منسوخ ہو چکا ہے اور حدیث کی وجہ سے ہوا ہے، لہٰذا اب منع کرنا جائز نہیں۔ اور الوضو مما مست النار یہ بھی منسوخ ہے، لیکن یہ نسخ اجتہادی ہے، یہ نسخ منسوخ نہیں ہے۔ آخری سوال بڑا اہم ہے اور اس کو سمجھ لیں گے تو فائدہ بہت ہوگا۔ عام طور پہ غیر مقلدین اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو قرآن کریم میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی دینا ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے دین کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ جب یہ دین کامل اور مکمل ہوا تو فقہ حنفی تھی؟ جی نہیں تھی۔ تو جب فقہ حنفی نہیں تھی تو بعد میں آئی، اور بعد کی پیداوار کو محدث کہتے ہیں، محدث بدعت ہوتی ہے، لہذا فقہ حنفی بدعت ہے اور بدعت سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اگر کوئی غیر مقلد آپ سے کہے کہ فقہ حنفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی تو آپ نے سینہ تان کر کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ اگر پوچھے فقہ حنفی حضور پاک کے دور میں تھی تو آپ نے کہنا ہے فقہ حنفی حضور پاک کے دور میں، سب کو حضور پاک کے دور میں تھی۔ وہ کہیں گے نہیں تھی، ہم کہتے تھی۔ اچھی طرح بات سمجھو کہ یہ فقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی۔ ان سے پوچھو کہ یہ جو تم صحیح بخاری کی بات کرتے ہو، کیا یہ بخاری شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھی؟ وہ کیا کہیں گے؟ تھی۔ کیوں؟ بخاری کاغذ کا نام نہیں ہے، بخاری ورقوں کا نام نہیں ہے، بخاری گتے کا نام نہیں ہے، بخاری شریف کس کا نام ہے؟ حدیثوں کا۔ تو حدیثیں تو حضور پاک کے دور میں تھی نا، حدیثیں تو حضور پاک کے دور میں تھی۔ پوچھو، وہ کہتے صحیح بخاری اللہ کے نبی کے دور میں تھی، تو پھر اس کو امام بخاری کی صحیح بخاری کیوں کہتے ہو؟ کہیں گے جی یہی حدیثیں بخاری والی اللہ کے نبی کے دور میں تھی لیکن لکھ کر امام بخاری نے دی ہیں۔ حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی، لکھ کر امام ترمذی نے دی ہیں۔ حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی، لکھ کے امام طحاوی نے دی ہیں۔ حدیثیں اللہ کے نبی کے دور میں تھی، لکھ کے امام مالک اور امام محمد نے دی ہے۔ ہم کہتے ہیں اسی طرح فقہ قرآن شریف کے نیچے آیات کے اندر تھی، فقہ حدیث مبارک کے اندر حدیث کے نیچے اس وقت بھی تھی، لیکن نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے، نکال کے امام اعظم ابو حنیفہ نے دی ہے۔ اب دیکھو جہاں آپ مرکز میں بیٹھے ہیں، اب اس مرکز کو بنے ہو گئے ہیں 15-16 سال، مرکز کو بنے ہو گئے 16 سال۔ اب بتاؤ جب یہ مرکز نہیں بنا تب بھی اس مرکز کی زمین کے نیچے پانی تھا یا نہیں تھا؟ لیکن نکلا کب؟ جب یہ مرکز بنا ہے۔ اب یہ پانی تو 1000 سال پہلے تھا لیکن نکلا 15 سال پہلے ہے۔ بالکل اسی طرح فقہی مسائل جب سے قرآن ہے قرآن کے نیچے ہیں، جب سے حدیث کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن نکال کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے دیے ہیں۔ تو یہ نہیں کہتے کہ فقہ حنفی بدعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھی۔ امام شامی رحمۃ اللہ علیہ نے امام صاحب کی لفظ استعمال کیا ہے سراج و حاضر الامہ، کہ امام ابو حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں۔ اب دیکھو چراغ کا کام کیا ہے؟ رات کا اندھیرا تھا، آپ تہجد پڑھ رہے تھے، اس کے بعد آپ کا تلاوت کا ارادہ ہوا تو بجلی چلی گئی، آپ نے تلاوت چھوڑ دی، بھئی حافظ نہیں ہے، ناظر قرآن پڑھا ہے، اب آدھے گھنٹے بعد لائٹ آ گئی تو آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ اب بتاؤ یہ جو لائٹ آئی ہے اور بلب جلا ہے، اس نے قرآن کریم کے الفاظ بنائے ہیں یا بنے ہوئے الفاظ دکھائے ہیں نا؟ تو جس طرح چراغ الفاظ بناتا نہیں ہے، بنے ہوئے الفاظ کو دکھاتا ہے، امام حنیفہ اس امت کے چراغ ہیں، انہوں نے مسائل بنائے نہیں ہوئے، جو مسائل اللہ کے نبی نے بنائے تھے وہ مسائل امام حنیفہ نے دکھائے۔ اللہ کے نبی شارع ہیں، عین کے ساتھ، شرعن شارع، اور امام حنیفہ شارح شرحن ہا کے ساتھ ہے۔ نبی شارع ہے اور مجتہد شارح ہے۔ شارع مسائل بناتا ہے اور شارح مسائل دکھاتا ہے۔ جو چیز شارع کے پاس ہوتی ہے نا اسے نص کہتے ہیں، اور جو مجتہد کے پاس ہوتی ہے نا شارح کے بعد اسے قیاس کہتے ہیں۔ جو چیز شارع کے پاس ہوتی ہے اس کو
نص کہتے ہیں، اور جو چیز شارح امام کے پاس ہوتی ہے اسے قیاس کہتے ہیں۔ نص کا کام مسئلہ بنانا ہوتا ہے اور قیاس کا کام مسئلہ بتانا ہوتا ہے۔ آپ نے اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھا ہے القیاس مظہر لا مثبت، القیاس مظہر لا مثبت، قیاس مثبت مظہر ہے اور نص مظہر ہے۔ نبی صاحب نص ہیں، وہ مثبت ہیں، اور ابو حنیفہ صاحب قیاس ہیں، یہ مظہر ہیں۔ تو نبی کے ذمہ مسئلہ ثابت کرنا ہوتا ہے اور مجتہد کے ذمہ ثابت شدہ مسئلے کو ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں فقہ اللہ کے نبی کے دور میں تھی، لیکن نکلی تب ہے جب امام ابو حنیفہ آئے ہیں۔ جس طرح مثال دینے کے لیے بات کہتے ہیں، قیامت تک کے لیے امت کو جو پیٹرول چاہیے وہ اللہ نے زمین کے نیچے پیدا فرما دیا ہے، لیکن نکلتا تب ہے جب ضرورت پڑتی ہے، انجینئر نکال کے دے دیتا ہے۔ قیامت تک آنے والا جتنا آئل، جتنا گیس، جتنا فیول یہ چاہیے، جتنا پانی چاہیے، وہ سارا زمین کے نیچے موجود ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے انجینئر آتا ہے اتنا نکال کے دے دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ وہ سارا پیٹرول زمین کے اوپر رکھ دیتے تو آگ لگ جاتی، سارا گیس زمین کے اوپر رکھ دیتے امت جلس جاتی، سارا پانی زمین کے اوپر رکھ دیتے سلام امت غرق ہو جاتی۔ اللہ نے کرم کیا کہ سب کچھ زمین کے نیچے رکھ دیا اور نکالنے کے لیے انجینئر دے دیا۔ بالکل اسی طرح جتنے مسائل قیامت تک آنے والے امت کو پیش آنے ہیں، اللہ اگر قرآن کریم کے اوپر رکھ دیتا کوئی اس کو یاد نہ کر سکتا، کوئی پڑھ نہ سکتا، کوئی لکھ نہ سکتا، کوئی سینے میں محفوظ نہ کر سکتا۔ اللہ نے کرم یہ کیا، یہ سارے مسائل قرآن کریم اور حدیث پاک کے نیچے رکھ دیے ہیں، جب جتنے مسئلے کی ضرورت ہو اللہ نے نکال کر دینے کے لیے مجتہد عطا فرما دی۔ تو فقہ بدعت ہے یا پرانی چیز ہے؟ میں اب پھر یہ جملہ کہتا ہوں، میں نے 3 دن پہلے بھی کہا تھا کہ فقہ کا معنی یاد کر لو۔ فقہ کسے کہتے ہیں؟ ہاں، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس سے ثابت شدہ مسائل کا نام فقہ ہے۔ بھائی یہ تعریف یاد ہو جائے، اگلی باتیں سمجھانی بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ